لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. ویسے ہی میرا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر مجلس میں یا تقریباً ہر مجلس میں الگ الگ آیت تلاوت کرتا ہوں، چاہے وہ پورا عشرہ کسی ایک سبجیکٹ یا ٹاپک پہ ہو. پھر بھی مجھے بھی قرآن کریم کی 10 مجلسیں ہیں تو 10 آیتوں کی تلاوت کا ثواب ملے، سننے والوں کو بھی مختلف آیتوں کا ثواب ملے. مگر اس دفعہ جو تقاریر مجھے یہاں کرنا پڑ رہی، بہت واضح طور پر اس کے 3 حصے ہیں. آج موسم، ویدر، ویک ڈے، پھر بھی اتنے سارے مومنین آ گئے کیونکہ یہاں کے اعتبار سے یہ خاص ایک دن ہے، یوم سکینہ. آج جو آیت تلاوت کی گئی یہ سورہ کہف کی آیت ہے، اور اب تو تقریباً ہمارے بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ سورہ کہف قرآن کریم کا وہ سورہ ہے جو آقا حسین نے نوک نیزہ پر تلاوت کیا تھا. کچھ نوحوں میں بھی یہ تذکر آ گیا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت. البتہ یہ واضح کر دیا جائے کہ پورے سورے کی تلاوت آقا نے نہیں کی، بلکہ پہلی 5 آیتوں کی تلاوت کی ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہاں تک پہلی 5 آیت. اور جب بات سورہ کہف کی آئی ہے تو ایک مختصر بات اور اس حوالے سے کر لی جائے کہ پہلی 5 آیتیں آقا حسین نے بازار کوفہ میں یا بازار شام میں نوک نیزہ پر کٹے ہوئے سر سے تلاوت فرمائیں، اور اس سورے کی آخری 10 آیتیں ایک ایسے پرابلم کا سلوشن ہے جو یہ کہیے کہ ہمارے اور آپ کا پرابلم. دیکھیے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے پرابلمز کے سلوشن بتائیں. بھری پڑی ہیں ہمارے پاس دعائیں. ایک زمانے میں ایک کتاب بہت پاپولر تھی، پتہ نہیں اب بھی ہے کہ نہیں، گجراتی زبان میں مجموعہ. اب دعائیں دعائیں دعائیں، ہر سلسلے کی دعائیں. اب وہ جو دعائیں ہیں وہ جو پرابلمز کے لیے ہیں، وہ ہر زمانے کے مومن کو اس کی ضرورت. صحت، پیغمبر کے زمانے میں کیا لوگ بیمار نہیں پڑتے؟ اور کیا آج کے زمانے میں لوگ بیمار نہیں پڑتے؟ اور کیا چھٹے امام کے زمانے میں بیمار نہیں پڑتے؟ اب صحت کی دعا ہر دور کے مومن کے لیے. اور اس میں ایک چھوٹی سی بات آج عرض کر دوں، اگرچہ اس پہ الگ سے ایک گفتگو یا مجلس پڑھنے کا ارادہ ہے، لیکن جیسا میں نے کہا جو آج مومنین ہیں کل اس سے بھی کم ہوں گے، پرسوں اس سے بھی کم ہوں گے. تو ایک جملہ کہ اگر کبھی بیماری اس اسٹیج پر پہنچ جائے کہ طبیب اور ڈاکٹر کہہ دیں کہ بس اب ختم، اب ہم سے کوئی بات نہیں کہنا، بس اگر ذرا دعا کا قائل ہے تو یہ کہے کہ بس دعا کر دینا کہ اللہ اس بیمار کی مشکل کو آسان کرے. وہاں پر قرآن کریم کا سورہ نمبر 58 سورہ مجادلہ، ایسے مریض اور ایسے بیمار کے سرانے پڑھنے کی بڑی تاکید آئی. اور میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار یہ عرض کیا تھا، لیکن پتہ نہیں کہاں، شاید یہاں بھی کہا ہو. ایک ہی منٹ کا جملہ ہے
تو اگر ریپیٹ بھی ہو رہا ہے تو کیا حرج ہے کہ یہ قرآن کریم کا اونلی سورہ 114، قرآن کے 114 سورے، ان میں یہ قرآن کریم کا اونلی سورہ جس کی ہر آیت میں اللہ کا سب سے بڑا نام اللہ استعمال ہوا، یہ لفظ اللہ، جو بہت سارے علماء کے نزدیک اسم اعظم بھی سورہ قل هو اللہ تک سورہ توحید کہلاتا ہے، اور 4 آیتیں خالی ہیں، اس میں بھی ہر آیت میں اللہ نہیں آیا۔ سورہ الحمد جہاں سے قرآن کریم کا آغاز یا بگننگ یا اسٹارٹ ہے، 7 ہی آیتیں، وہاں بھی ہر آیت میں لفظ اللہ نہیں آیا۔ یہ لفظ اللہ ایک معجزہ ہے، یہ لفظ اللہ، اس کی برکتیں، اس کی پاور، لیکن یہ آج کی مجلس کا موضوع نہیں ہے۔ سورہ مجادلہ کی ایک خصوصیت ہے جو قرآن کے کسی سورے میں نہیں، نہ الحمد کے سورے میں، نہ سورہ قل هو اللہ میں، نہ سورہ یاسین میں، نہ سورہ واقعہ میں، جو سورے آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں، کہ ہر آیت میں لفظ اللہ، اس میں جلالہ استعمال ہوا۔ خیر، تو اب جو ہمیں اور آپ کو پرابلم پیش آتے ہیں، یہ نئے نہیں، یہ اس سے پہلے بھی 100 سال پہلے بھی، 500 سال پہلے بھی، 1000 سال پہلے بھی، امام کے زمانے میں بھی، رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ پریشانیاں پیش آتی تھی، اس کا سلوشن بتاتے جاتے۔ بیماری ہے تو یہ دعا پڑھو، گھر میں اگر روزگار کی کوئی مصیبت و تنگی ہے، یا ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں اب کہ جو میں واضح نہیں کرنا چاہتا، ہر دفعہ اس جملے کی وجہ سے بلا وجہ ہماری اس مختصر سی کمیونٹی میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ایک پرابلم کہ اگر روزگار ہے لیکن ایسا روزگار ہے جو اچھا نہیں ہے، صحیح نہیں، اور اسے بدلنے کا ارادہ، اب بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آدمی کوئی حرام کام کرنے پہ بھی مجبور ہوتا ہے اور مرجع کی جانب سے فتویٰ بھی آ جاتا ہے، لیکن ایک کنڈیشن ہوتی کہ اب یہ فری ہینڈ نہیں ہے، کوشش کرتے رہو کہ دوسرا کوئی آلٹرنیٹ یا متبادل یا سبسٹیٹیوٹ ملے، کوشش کرتے رہو۔ تو اب وہ منزل وہاں پر اس کے لیے الگ دعائیں بتائی، ایک ہے روزی کے یا رزق کی دعا، اور ایک ہے کہ آلریڈی آپ کو رزق مل رہا ہے لیکن اس رزق کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی۔ میں لفظ خرابی کو نہیں سمجھا رہا ہوں کیونکہ آج کا اپنا موضوع ابھی میں بہت دور دور اس سے چل رہا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ایک کتاب ایسی ہے مجتہد کی یا مرجع کی جو صرف آپ کے لیے لکھی گئی، یہ بمبئی والوں کے لیے نہیں ہے، یہ احمد آباد والے، کیا کون سا تاجپور کون سا علاقہ، وہاں والوں کے لیے نہیں ہے، یہ لکھنؤ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ کراچی والوں کے لیے نہیں ہے، پڑھ سب سکتے ہیں، کام ہر ایک کا کوئی نہ کوئی کام کا مسئلہ مل جائے گا، لیکن اول سے آخر تک پوری کتاب آپ کے لیے، آپ کی خواتین کے لیے ہے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کی بچیوں کے لیے ہے۔ الفقہ للمغتربین، a code of practice for Muslims living in the West۔ اب اس کتاب کے اندر ایک نوجوان نے سوال کیا کہ میں بڑی پریشانی کے عالم میں ہوں اور اس وقت جو مجھے جاب مل رہا ہے اس میں مجھے شراب سرو کرنا پڑ رہی، اور اس کے علاوہ کوئی اور جاب نہیں ہے، تو فتوے میں مجتہد یوزولی یس یا نو، مگر آپ جا کے دیکھیے، میں یہ چاہتا بھی ہوں کہ پبلک جا کے ریفرنس چیک کیا کرے، پڑھنے والا صحیح پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے، ہماری اگنورنس سے فائدہ اٹھا کر بہت ساری غلط سلط باتیں ممبر سے بھی آپ کو پہنچا دی جاتی، تو اس کے جواب آیت اللہ سیستانی نے یس یا نو تو بعد میں لکھا، پہلے قرآن کی یہی آیت کوٹ کی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ آج بھی عربی میں ایگزٹ جو ہوتا ہے فری وے سے، آج بھی عربی میں سعودی عرب کی سڑکیں، دبئی کی سڑکیں، ہر جگہ مخرج لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس فری وے سے نکلنے کا راستہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہاں سے بھی رزق مل سکتا۔ فتویٰ دینے کے ساتھ یہ آیت بھی کوٹ کی۔ تو اب ایک پرابلم، اس کی بھی دعائیں، بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، دعائیں، شادی ہو گئی لیکن انتہائی
نہ معقول قسم کا شوہر ملا ہے، ہر وقت ٹینشن اور لڑکی کی زندگی جہنم ہے، دعائیں. اولاد نہیں ہوتی ہے، دعائیں. بہت زیادہ اولاد ہونے لگی ہیں، دعائیں. اولاد ہو گئی ہے لیکن انتہائی نالائق، ناکارہ، دین حق سے ہٹی ہوئی گمراہ اولاد، دعائیں. اب یہ سارے مسئلوں کے لیے ہمارے پاس دعائیں. کوئی دعا کام نہیں آتی جب تک کہ آپ خود بھی اپنا ایفرٹ نہ کریں. وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس مجمع کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. علماء نے پورے عشرے یہاں پہ پڑھے. لیکن جو بات میں کہہ رہا تھا 1 منٹ کی بات، اس کو پھیلا کے 10 منٹ ہو گئے، بہت زیادہ میں نے پھیلا دیا. کہ اب یہ جتنے پرابلمز ہیں جن کی دعائیں مجموعہ ہے، مفاتیح الجناح ہے، ہر کتاب میں آپ کو ملے گی. یہ دعائیں ہر دور کے مسلمان کے لیے، کیونکہ یہ پرابلم ہر دور میں رہیں، مور اور لیس. کبھی زیادہ ہو گیا مسئلہ، کبھی کم، لیکن رسول اللہ سے لے کے 11ویں امام سے لے کے غیبت کبریٰ سے لے کے آج تک. مگر ایک مسئلہ ایسا جو پہلے والوں کا نہیں تھا، وہ خاص ہمارا مسئلہ، اور شاید ہمارا بھی نہ ہو، ہمارے بعد والوں کا، لیکن ہے بہرحال ہمارا. اور اس کا جو سلوشن ہے، جو بیسٹ، وہ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں. جتنے اور آپ کے ذہن میں آئیے، سوچئے پرابلم کیا پرابلم. میں ٹائم اگر ویسٹ کرنا چاہوں تو آدھا گھنٹہ صرف ایک لسٹ بتا سکتا ہوں، لیکن نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ آپ کے پاس ٹائم ہے. ایک پرابلم، اس کا نام ہے دجال. دجال خاص آخری زمانے کے مومنوں کے لیے، شیطان ہر دور کے انسانوں کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہر زمانے کے انسانوں کی دعا. فاستعذ باللہ من الشیطان، لیکن دجال ہر زمانے کے لیے نہیں. دجال آخری زمانے کے مومن کا مسئلہ ہے. تو ہاؤ ٹو سیو یا پروٹیکٹ آور سیلف فرام دجال. دجال سے بچنے کے لیے کون سی دعا؟ دوا بھی کرنا ہے، وہ کوشش، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پر میرے بہت سارے عشرے. لیکن دعا سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں ہر شب جمعہ پڑھا کرو، اور اس کے اور بہت سارے بینیفٹ ہیں. تو یہ سورہ کہف اول اور آخر اسٹارٹ ہو رہا ہے آقا حسین کی بازار کوفہ کی تلاوت سے، اختتام ہو رہا ہے امام زمانہ پر، یعنی دجال کا مطلب امام. کتنی ایسی روایتیں. آج رات یوم سکینہ کی بنا پہ مجھے یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال یہ مجھے پتا ہے کہ آج رات کو جو مجمع مل گیا، یہ کل آنے والے کل تو نہیں ملے گا، اور پرسوں تو نہیں ملے گا. تو اس لیے یہ باتیں زبان پہ آ گئی. وہ یہ کہ دجال سے بچنے کے لیے، اور دجال کا مطلب امام زمانہ. اور اب میں آپ کو کئی روایتیں وسائل الشیعہ جیسی کتاب سے سنا سکتا ہوں. یہ وہ کتاب ہے کہ ہر مرجع کے سرانے ہوتی ہے، فتوے اسی کتاب کو دیکھ کے دیے جاتے ہیں، حدیث کی کتاب، جہاں پہ پیغمبر نے آخری زمانے کی کچھ ایسی نشانیاں بتائیں جو دل میں خوف پیدا کرتی ہیں. فیئر دل میں آتا ہے، آدمی کا جسم کانپنے لگتا، یہ خرابی ہوگی. مثلا وقت نہیں ہے اور پھر بھی میں بہتا جا رہا ہوں. مثلا بہت زیادہ قتل و غارت گری ہوگی، شیعوں کا خون بہے گا. میں بہت شارٹ کر رہا ہوں. کئی ایسے نشان، کئی اور سائنز آف ظہور. اور جب راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کتنا خراب زمانہ ہوگا، جو بعض روایتوں میں لفظ آیا ہوا شر الازمنہ، تو اس میں سے ایک روایت تو خود مولا علی نے نقل کی ہے، یعنی راوی مولا علی، یہ جملہ ان کا کہ یا رسول اللہ اتنا خراب اور برا زمانہ ہوگا. پیغمبر نے کہا لیکن نہیں، وہی بہت اچھا زمانہ ہوگا. ابھی تو ساری خرابیاں بتائیں، کہا وہی اچھا زمانہ ہوگا، کیونکہ یہ ساری خرابیاں ہوں گی تو اللہ اپنی آخری حجت کو اور میرے بیٹے کو ظاہر کرے گا. یہ خرابیاں سبب بنیں گی. اب آپ انگریزی والے ہیں، مجھے تو انگریزی آتی نہیں. جب کبھی میں نے کچھ جملے بولنے کی کوشش کی، بعد میں پتہ چلا غلط ہی بول کے چلا گیا. بلیسنگ ان ڈسگائز ایسا کوئی انگریزی کا محاورہ ہے نا، کہ وہی ساری خرابیاں، کہ سننے والا راوی پریشان ہے، ڈر رہا ہے، خوف ہے اس کے دل میں، اور پیغمبر کہہ رہے لیکن اس لیے بہت اچھا ہے کہ پھر اسی میں تو میرا بیٹا آئے گا. دجال جہاں ہم کو ڈرا دیتا ہے، وہاں یہ ایک پیغام بھی دیتا ہے، ہوپ، امید، کہ اب امام آنے والے ہیں. مگر یہ تو سورہ کہف کا تھوڑا سا میں نے تذکرہ اس لیے کیا کہ اس سورے کے درمیان پہلی آیت، آخری آیت، اب اس کے بیچ میں بہت سارے اہم میسیجز قرآن نے دیے.
بہت سارے. مرجعیت کے حوالے سے ہمارے ہاں جو ایک اینٹائی مرجعیت موومنٹ چل رہا، اس کا بھی جواب اس کے اندر ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں. ماہ رمضان میں 30 دن سورہ کہف کی تفسیر کرتا ہوں. سوری، آج کل تو لوگ رمضان 30 دن کا ہونے ہی نہیں دیتے. آفٹر 29 ڈیز کہیں نہ کہیں سے چاند کھینچ کے نکال لاتے ہیں، تو بلکہ 28 میں ہی چاند آ جاتا ہے. لیکن خیر، پورا مہینہ. یہ حضرت عائشہ کا جملہ تھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے قسم تو 1 مہینے کی کھائی تھی، یہ 29 ڈیز کے بعد آپ نے اپنی قسم توڑ دی. پیغمبر نے کہا مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے. بڑا دلچسپ واقعہ ہے، لیکن آج نہیں. تو آج تو بات یہ کہ بہت سارے اہم میسیج ہیں، ان میں سے ایک میسیج یہ. اور اب وہ اس کا ترجمہ، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. دیکھو، تمہارا مال جو ہے یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے. یہ مال ہوتا ہے نا تو آپ کے مکان اچھے ہوتے ہیں. یہ مال ہوتا ہے نا تو آپ بہت ساری ڈیری کوئن خرید لیتے ہیں. یہ مال ہوتا ہے نا تو پھر آدمی جو ہے اچھی سے اچھی گاڑیاں لیتا. اب یہ BMW سے لے کے، مرسیڈیز سے لے کے، فراری سے لے کے، لگمبانی کون سی وہی گاڑی ہے. خیر، اب یہ سلسلہ چلتا ہے، مال ہے نا. تاجپور میں تو یہ گاڑیاں نہیں ہوتی ہوں گی، وہاں تو شاید تانگے چلتے ہوں یا رکشے چلتے ہوں یا اسکوٹر چلتا ہو یا جو بھی اس کو کہیں گے. کہ یہ دنیا کی زندگی کی زینت. لیکن پھر قرآن ایک اور بات کہہ رہا ہے، والبنون، اور تمہارے بیٹے. اولاد نہیں، بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت. خاص طور پر آج بھی انڈیا اور پاکستان، آپ کی بیٹیاں کچھ بھی پڑھ جائیں وہ زینت نہیں ہوتی. لیکن بیٹا یہ ڈاکٹر ہے، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، اور وہ مثلا اتنا IT کا ماہر ہے، ایک باپ خوشی محسوس کرتا ہے، فخر ہوتا ہے، سینہ تان کے نکلتا ہے. اب یہ قرآن کا میسج سنی، مال اور بیٹے یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت، مگر آخرت. اب جو قرآن کہہ رہا ہے ہڈن انڈر دا لائن میسیجز سمجھتے جائیے. اب قرآن کہتا ہے والباقیات الصالحات. لیکن ایک چیز ہے باقیات الصالحات، خیر و عند ربک کا ثوابہ، اللہ کے یہاں ثواب بھی اس کا زیادہ ہے، مال کا نہیں. مال بھی اگر صحیح طریقے سے کما کے اچھی جگہ خرچ کیا جائے ثواب ہے. لیکن خیر سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے اچھی چیز وہ باقیات الصالحات. اور بیٹے اگر صحیح معنوں میں بیٹوں کی تربیت کیا اور ان کو دیندار بنایا، یہ ثواب دلوائیں گے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ سب سے زیادہ ثواب، خیر سپرلیٹو، خیر کے معنی گڈ نہیں ہے، خیر کے معنی بیسٹ، وہ ہے باقیات الصالحات. وخیر و عملا، اور بہترین امید اگر کسی چیز سے، وہ باقیات الصالحات سے. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا معروضہ میں اس سے پہلے اس ممبر پہ 2-3 سال پہلے عرض کر چکا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ باقیات الصالحات کیا چیز ہے؟ دنیا کی زندگی جو ہے وہ تو قرآن نے بالکل کلیئرلی مینشن کیا، مال اور بیٹے. تفاسیر میں اس کے کئی معنی دیے گئے ہیں، لیکن اگر آیت کے اسٹائل سے ہی دیکھیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ باقیات الصالحات کیا ہے. کہا بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، آخرت کے لیے کوئی اور چیز. تو اب بیٹوں کے سامنے کون سا لفظ آتا ہے؟ بیٹوں کے سامنے بیٹیاں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اس آیت کی تفسیر میں فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد تمہاری بیٹیاں. تو اب یہ بیٹے اور بیٹیاں، کہا بیٹا دنیا کی زندگی کی زینت ہے، نہ آخرت میں ثواب دلوا سکے گا نہ اس سے کوئی امید کرنا. اور بیٹیاں وہ ہیں جو ثواب بھی دلواتی ہیں اور امید بھی. ثواب کے لیے تو آپ روایت سنتے رہتے ہیں کہ کبھی پیغمبر نے فرمایا جس نے 4 بیٹیوں کی کفالت کی وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا کہ ہاتھین. اب وہ روایتیں نہیں پڑھ رہا. اور کبھی یہ جملہ آیا کہ بیٹے تمہارے پاس اللہ کی نعمت ہیں اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں. اور فرق یہ ہے کہ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا، رحمت کے بارے میں کبھی سوال نہیں ہوتا. بیٹوں کے بارے میں سوال کا جواب دیتے دیتے پتہ نہیں کتنا ٹائم گزر جائے قیامت میں. اور بیٹیوں کے بارے میں کوئی کسی قسم کا سوال نہیں، وہ رحمت بن کے آتی. کبھی امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو جب کوئی آدمی کسی سے ملنے جاتا ہے
تو جو گھر والا ہوتا ہے وہ تحفہ دیتا ہے آنے والے مہمان کو، آنے والے مہمان کو تحفہ دیا جاتا۔ یہ پہلی دعا جو آپ خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، ٹیکنیکلی جملہ غلط ہے تو اس کو ٹھیک کر دو، جو آپ مسجد الحرام میں داخل ہونے، اب کربلا تو ہر آدمی آج کل جا رہا، ایک بار کیا 10 دفعہ 15 دفعہ آپ ہو کے آئیں، تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ معصوم کے حرم میں اس طرح منہ اٹھا کے نہیں جاتے، پہلے مین گیٹ سے باہر کھڑے ہو کر اذن دخول انٹری کی پرمیشن لیتے ہیں، جب پرمیشن ملتی ہے تو آپ انٹر ہوتے ہیں۔ یہ اجازت جو لی جاتی ہے یہ ہر معصوم کے روضے پر ہے۔ مسجد نبوی سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور سامرہ مقدس کے اندر جو معصومین ہیں وہاں تک ہر روضے پر، لیکن مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں جب آپ انٹر ہو رہے ہیں تو وہاں کے اوپر جو اجازت ہے وہاں کوئی اجازت کا کنسیپٹ نہیں، وہاں پہ آپ یہ جملہ کہتے ہیں، یہ وہاں کا اذن دخول ہے۔ اگر میں اتنی گاڑی اردو کیا، یہ تو عربی میں پڑھ رہا ہوں، اگر وہ میں سمجھا سکا، اور وہ کیا ہے اذن دخول، کیا ہے خدا میں تیرا مہمان بن کے آ رہا ہوں، بغیر بلائے ہم نہیں جاتے، اللہ نے پہلے بلایا ابراہیم کے ذریعے تب ہم جا رہے ہیں، تو تیرا مہمان بن کے آ رہا ہوں۔ اور جب کوئی مہمان آتا ہے تو گھر والے کی ذمہ داری ہے، یہ وہ دعا کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں جو آپ نے عمرے کے درمیان مکے میں پڑھی ہوگی، حج کے درمیان مکے میں پڑھی ہوگی کہ اے خدا، ایک طرح سے آپ اپنا حق جتا رہے ہیں، میں تیرا مہمان ہوں، تیرے کہنے پر آیا ہوں، اور ہر مہمان گھر والے کی ذمہ داری ہے کہ اس کا حق ادا کرے، تو میں سب سے پہلے تجھ سے مثلا یہ اور یہ اور یہ مانگتا ہوں، وہ جملے۔ اب وہاں پہ جو سب سے پہلے چیز مانگی جا رہی ہے اور رحمت ہی ہے، لیکن بات جو کہہ رہا تھا کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ جب اللہ سے آپ نے یہ کہا، اللہ کے گھر مہمان بن کے گئے، تو آپ نے کہا گھر والا، میزبان، ہوسٹ گفٹ دیتا ہے آنے والے مہمان کو۔ یہ ایک طریقہ ہے اسلام کا، ایک سنت ہے اسلام کی۔ اسی حوالے سے معصوم فرما رہے ہیں کہ اب اگر کائنات کا سب سے اچھا ہوسٹ ہو اور کائنات کا سب سے اچھا گیسٹ ہو، جس کے پاس آپ جائیں گے، آپ کا جو اسٹیٹس ہے، جو سامنے والے کا اسٹیٹس ہے، دونوں اپنے اسٹیٹس کو دیکھ کر ایکسچینج آف گفٹ کریں گے۔ مثلا آپ کے یہاں بالکل ایک اجنبی اور فقیر آ گیا، اس کو بھی آپ گفٹ دیں گے، اور اگر آپ کا اپنا بیٹا آپ سے ملنے کے لیے آ گیا، اس کو بھی آپ گفٹ دیں گے۔ دونوں کے گفٹ میں فرق ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کے والدین آپ کے گھر کچھ عرصے رہنے کے لیے آ گئے، آپ ان کو بھی کچھ گفٹ دیں گے، مگر وہ تو ویسا تو نہیں دیں گے نا جتنا ایک عام مومن کو دیں گے، فرق ہوتا ہے۔ تو اب بیسٹ کے پاس جا رہا تو ملے گا بھی اسے بیسٹ گفٹ۔ اللہ کی بارگاہ میں رسول مہمان بن کے جا رہے ہیں، جس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ معراج کا سفر وہ سفر ہے جو پیغمبر نے خود سے نہیں کیا، اللہ نے باقاعدہ پیغمبر کو دعوت دے کے بلوایا، اور دعوت دینے کے بھی 2 طریقے ہیں۔ اس معراج کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو آج کی مجلس کا وقت رہ جائے گا، انشاءاللہ کل اور پرسوں تھوڑا سا اس کا تذکرہ کسی اور کانٹیکس میں ہوگا، لیکن اتنی سی بات سن لیجیے کہ خالی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دعوت دے دیں، بھائی کل میرے گھر میں ایک فنکشن ہے، آ جانا، یہ بھی آپ نے دعوت دی، انوائٹ کیا۔ اور ایک جس کا آپ کو بہت زیادہ خیال ہے، ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، ایسے لوگ ہیں جو ہمارا خیال کرتے ہیں، سب نہیں ہے کہ جو قبر کے سانپ و بچھو سے ڈر کے ہمارا چہرہ بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، مولانا کل ہمارے یہاں فنکشن، خالی اپنا پرسنل نہیں، 22 رجب کی نیاز ہے مثلا، یا مجلس ہے، مجلس تو امام کی ہے، لیکن نہیں، میک شور کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ مولانا آپ کو کل آنا ہے اور ہم سواری بھجوائیں گے، ہماری طرف سے سواری آئے گی، پک کا انتظام کریں گے، آپ آ جائیے گا۔ تو اللہ نے خالی بلایا نہیں ہے بلکہ باقاعدہ سواری براق بھی بھجوائی ہے، اور براق چلانے والا ڈرائیور جبرائیل بھی بھجوایا ہے، اور پھر رسول کو بلایا۔ تو اب پیغمبر کا اسٹیٹس واضح ہو رہا ہے کہ خالی دعوت نہیں دی، انویٹیشن نہیں ہے، ساتھ میں سواری بھی بھجوائی گئی ہے۔ یہ تو کوئی وی آئی پی مہمان ہوتا، اس کے لیے انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اب کائنات کا بیسٹ ہوسٹ تو اللہ، تو کہنے کی ضرورت نہیں، اور کائنات کا بیسٹ گیسٹ رسول اللہ، سب سے افضل ہے کائنات میں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ پیغمبر کی ولادت کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ پیغمبر کی ہجرت کا مہینہ۔ خیر، اب پہنچے وہاں پہ، اور جب وہاں سے واپس آئے
تو لوگوں نے سوال کیا، بات کی چیز ہے، کیا تحفہ ملا؟ بدن فاطمہ کو، فاطمہ کے بدن کو سونگتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں حاذی ہبتو یا نخلتو یا ہدیۃ المعراج، معراج کی رات پروردگار عالم نے مجھے یہ تحفہ عطا کیا۔ بیسٹ کے پاس بیسٹ گیا تو تحفہ بھی اسے بیسٹ ملے گا۔ یہی امام کا آخری جملہ تھا کہ یاد رکھو اگر بیٹی سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو اللہ وہ اپنے حبیب کو عطا کرتا۔ کائنات کی سب سے بہترین چیز کا نام ہے بیٹی۔ اب یہ شہزادی کی عظمت تو ہے کہ معراج میں ملی، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے، بیٹیاں باقیات الصالحات ہیں، بہترین تحفہ پروردگار ہیں، ثواب بھی تمہیں اس میں زیادہ ہے اور امید۔ اب امید کو ذرا سا سمجھا دوں تو پھر حسین کی بیٹی کی طرف میں آتا ہوں۔ امید، بیٹے بھی والدین کی مدد کرتے ہیں لیکن زیادہ امید نہ رکھیے گا، وہ کسی اور کے انفلوئنس میں بھی آ جاتے ہیں۔ آپ کا ہنسنا بتا رہا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک پہ ہی گزر چکی ہے۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے انفلوئنس میں آتے ہیں، انفلوئنس میں، اور بیٹیاں پریشر میں آتی ہیں پھر بھی والدین کی خدمت کرتی۔ اب میں اس کی دو مثالیں دے رہا ہوں۔ مثالیں کیا مطلب؟ ایک دنیا کی اور ایک آخرت کی۔ کتنی بچیوں کو میں جانتا ہوں، کتنی بچیوں کو، خاص طور پر جو کسی ایسے ماحول میں رہتی ہوں جو ہندو کلچر سے بہت ہی زیادہ انفلوئنس ماحول، جس کے بہت زیادہ اثرات ہندوؤں کے ہوں۔ اب ہندوؤں کے ہاں تو یہ ہے کہ بیٹی کو رخصت کر دیا، جہیز وہیز دے کے چیپٹر کلوز کرو، باپ کی میراث میں سے بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا اور اب اس کا باپ سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ مجھے آپ کے احمد آباد کا نہیں پتا ہے لیکن ہمارے یہاں کراچی میں جو خوجہ کمیونٹی رہتی، وہاں پہ باپ بیٹی کے گھر جا کے پانی تک نہیں پیتے کہ نہیں آپ بیٹی کا گھر ہے، وہ پرایا گھر ہے، وہاں پانی بھی نہیں پیئیں گے۔ پرانے بزرگ، پرانے مزاج کے لوگ، پرانے سے مطلب یہ ہے کہ ان کی وہی ایج ہے جو آپ کی ایج ہے، آپ بھی پرانے لوگ ہیں۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ اسلام تو نہیں، یہ ہندو مذہب یا ہندو کلچر جو میں بیٹی کو رخصت کر دیا، جہیز کا مطلب ہی یہ ہے کہ بعد میں کچھ نہیں دینا میراث میں، گھر میں جا کے پانی بھی نہیں پینا۔ تو اب جو جہاں پہ ہم مومن ہیں، اہل بیت کے شریعت کو ماننے والے، دین اسلام پہ عمل کرنے والے، لیکن وہ جہاں پہ وہ پرانے خیال ہوتے ہیں، وہاں اب تک یہ مسئلہ کہ لڑکی گئی شادی ہو کے شوہر کے گھر میں، اب سسرال کا پریشر ہوتا ہے کہ زیادہ میکے کی کیئر نہ کرنا، اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ فلموں میں بھی بالکل ڈائلاگ آ جاتے ہیں کہ باپ بھی کہتا ہے بیٹی جا رہی ہے تو جہاں تمہاری ڈولی گئی ہے وہیں سے تمہارا ڈولا نکلے مثلا، اب ہمارا تعلق نہیں، اب یہ ہے تمہارے ماں باپ۔ اور بعض ساس تو بڑی خونخوار ہوتی ہیں، واقعاً بڑی خونخوار ہوتی ہیں۔ ساس یہ لفظ جو ہے میں نے استعمال کیا، مجھے نہیں پتا کہ خونخوار کو آپ کی بھاشا میں کیا کہتے ہیں، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ مدر ان لا، اس کے الفاظ کو اگر آپ ترتیب دیں تو ویمن ہٹلر بنے گا نا، یہی تو الفاظ کو اگر آپ ری ارینج کریں تو واقعاً وہ ہٹلر ہی لگتی ہیں۔ اب وہاں پہ پریشر ہے، لیکن میں جانتا ہوں میرے پاس کیس آتے ہیں، آپ کی کمیونٹی جہاں تک میری معلومات ہے ابھی تک اس سے محفوظ ہے، لیکن صرف آپ کی نارتھ امریکہ میں کتنی جگہ پرابلم، لڑکیوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے شوہر کی طرف سے، لڑکیوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے ساس کی طرف سے کہ خبردار، اور میکے ویکے کا خیال نہ کرنا، وہ سارا ظلم و پریشر برداشت کر کے جہاں موقع ملتا ہے ماں کی خدمت، باپ کی خدمت، میکے کا خیال کرتی ہیں۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ ایک آدھ جملہ پہلے آ چکا، اور وہ بیٹا جس کی پہلی ذمہ داری ہے بوڑھے ماں باپ کا خیال کرنا، وہ کسی اور کے انفلوئنس میں آ کے بھول گیا۔ وہ لڑکی جس کی ایک طرح سے اتنی ذمہ داری نہیں ہے، پریشر میں آنے کے بعد بھی، کئی جگہ تو ٹارچر برداشت کرنے کے بعد بھی باپ اور ماں سے کچھ اتنا اٹیچمنٹ اور محبت ہے کہ وہ خدمت میں خدمت کی جا رہی ہے۔ دنیا کی بات ہے اور آخرت کی بات آپ حضرات کے علم میں یہ ہے کہ میں مجلس ثواب کے لیے پڑھتا ہوں، لیکن زیادہ میرا یہ شوق ہے وہ ہے کوئسچن اینڈ آنسر سیشن، اس میں زیادہ انوالو ہو جاتا ہوں۔ تو اگر آپ کبھی کسی بھی امام بارگاہ کی وہ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھیں جہاں مجلس بھی ہو اور وہیں پہ کوئسچن آنسر بھی ہو، بالکل آپ کو فرق لگے گا۔ دو مختلف انداز سے بات کی جا رہی ہے، تو کوئسچن آنسر سیشن میں یہ سوال بہت آتا۔ لڑکیاں پوچھتی کہ ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ کی قضا نماز تو بڑے بیٹے پر واجب ہے، نہیں پڑھ رہا ہمارا بھائی،
وہ اپنی نماز پڑھ لے تو بڑی بات ہے، وہ باپ کی نماز نہیں پڑھتا، ہم پڑھ سکتے ہیں جس پر واجب نہیں ہے۔ بھئی ہم تو بہت خوش ہوتے ہیں نا جس دن ہمیں پتا چلے فلاں چیز ہم پہ واجب نہیں رہی، خوش ہوتا ہے آدمی۔ ارے واجب کو تو چھوڑیں، واجب اگر چھوٹا ہو جائے، مثلا 4 رکعت نماز ہے، ٹریولنگ میں جاؤ گے 2 رکعت رہ جائے گی، خوشی ہو جاتی ہے، نماز آدھی ہو گئی ہے، کنسیشن مل گیا، کم نماز پڑھنا پڑے گی۔ اور جہاں معافی ہوتی چلی جاتی ہے کسی واجب کی، اور وہاں پر ان پر واجب نہیں ہے، وہ تڑپی جا رہی ہیں کہ ہمیں باپ کی نماز پڑھنا۔ اور اگر باپ کا نہ صحیح تو سوال کرتے ہیں کہ باپ کی نماز تو میرا بھائی اگر پڑھ لے تو ماں کی نمازیں کون پڑھے گا؟ میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ جس پر واجب ہے وہ توجہ نہیں دے رہا، جس پر واجب نہیں ہے وہ خوشی کے ساتھ آگے پوچھ رہی ہے کہ کیا میں پڑھ سکتی؟ جواب تو دے دیا جاتا ہے کہ جی، کسی بھی مرنے والے کی قضا نماز اور روزہ دنیا کا کوئی بھی مومن کر سکتا ہے، کوئی ریلیشن ہو کہ ریلیشن نہ ہو، کوئی اس شریعت کی طرف سے ہدایت آئی ہو کہ نہ آئی ہو، حتیٰ یہ کہ وہ مرد ہے تو آپ عورت، اجازت ہے، وہ عورت ہے اور آپ مرد تو آپ کو اجازت ہے، وارثوں سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، مگر واجب صرف بڑے بیٹے پر۔ کیا مطلب؟ پڑھ ہر ایک سکتا، قیامت میں خدا سوال صرف بڑے بیٹے سے کرے گا، بیٹی سے نہیں کرے گا۔ تو اب یہ بیٹیاں کیوں تڑپی جا رہی؟ صرف اس لیے کہ باپ کے مرنے کے بعد قبر و قیامت میں کوئی عذاب نہ ہو رہا ہو۔ گھبرا رہی ہے یہ بچی، واجب نہیں ہے لیکن اگر میں پڑھ لوں تو ان کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ ہے قرآن کہہ رہا امید کرو تو انہی بچیوں سے کرنا۔ دنیا میں بھی وہ سارے ٹارچر اور پریشر سسرال کا برداشت کر کے تمہاری خدمت کریں گی، اور آخرت کے لیے بھی جو اللہ نے بھی ان پہ واجب نہیں کیا وہ تڑپی جائیں گی، مجھ پر واجب ہو کہ نہ ہو، میرے باپ پہ کوئی عذاب نہ آ جائے، میری ماں پہ کوئی عذاب نہ آ جائے، یہ امید۔ اور یہی وجہ کہ جس کے پاس ذرا بھی دین کی سمجھ، وہ بیٹوں کے لیے نہیں تڑپتا ہے، وہ بیٹیوں کے لیے تڑپتا ہے۔ ہمارے پاس جب لوگ اولاد کے لیے دعا کرانے آتے ہیں یا دعا مانگنے آتے ہیں یا دعا پوچھنے آتے ہیں، 99% کہتے ہیں کہ مولانا کوئی دعا بتائیے بیٹا ہو جائے۔ امید بیٹی سے، کام بیٹی آئی، مدد بیٹی کرے۔ تو اب جن کو سمجھ ہے، سینس ہے، احساس ہے، اویئرنیس ہے، وہ تڑپتے ہیں، چاہے وہ رسول ہو چاہے وہ امام ہو۔ حضرت نوح یا حضرت ابراہیم کا واقعہ مشہور، خدا بندہ ایک بیٹی دے دے۔ اب انہوں نے تو جس کانٹیکس میں کہا وہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن یہ تمنا بیٹی دے دی۔ کیا کرو گے بیٹی لے کر؟ کہا جنازے کی رونق ہوتی ہے۔ پیغمبر کا اتنا ماتم آج تک کسی نے نہیں کیا جتنا ماتم بیٹی نے کیا۔ لیکن ابھی میں منزل مصائب سے ذرا دور ہوں، ابھی تو بات شروع ہوئی۔ تو نبی ہو، رسول ہو، امام ہو، ہر ایک کو بیٹی چاہیے ہے جن کے پاس دین کی اویئرنیس ہے۔ یہ ہمارے کام آنے والی، اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا، اس سے ہمیں برکتیں بھی ملیں گی، اس سے ہمیں قبر کے اندر آسانی بھی ملے گی۔ بیٹیاں ہر ایک کو چاہیے۔ اور پھر اللہ کے رسول کو تو معراج میں بیٹی مل گئی۔ مولا نے دعائیں کر کر کے زینب کو مانگا، حسین نے دعائیں کر کر کے سکینہ کو لیا۔ اب آئیے ذرا بہت تھوڑا سا ایک ہسٹری کا بیان بھی سن لیجئے۔ میں ہسٹری کے بیان کا اتنا زیادہ قائل نہیں ہوں۔ ریزن یہ ہے کہ ہسٹری اور اسپیشلی اہل بیت کے لیڈیز کی ہسٹری، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ روایتیں اتنی مختلف ہیں۔ اہل بیت اطہار اپنے گھر کی خواتین کے بارے میں زیادہ کوئی ہسٹری کی باتیں نہیں بتاتے۔ اب عام راوی وہ بھی کوئی اہل بیت کے گھر میں تو نہیں جاتے ہیں، وہ سنی سنائی باتیں ہوتی ہے، تو روایتیں اتنی زیادہ مختلف ہو جاتی ہیں کہ نمبر 1 آج 1400 سال بعد اس میں ڈیسیجن لینا بہت مشکل ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون۔ اور نمبر 2 جب روایتیں بہت مختلف ہو جاتی ہیں تو آپ کو کوئی روایت سنائی جائے، آپ نے آج تک دوسری روایت سنی، تو ذرا سا لوگ ہسٹری کا مسئلہ ہے دین کے بارے میں شک میں پڑ جاتے ہیں۔ اب میں مزید بتاؤں گا 1-2 دن کے بعد جب مجمع بہت کم رہ جائے گا، ابھی تو کیونکہ جو اصل جس کام کے لیے مجمع آیا۔ روایتیں یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم
اپنی اولاد کو لے کے مکے میں پہنچے، اور جس دن مکے میں انٹر ہو رہے ہیں، یہ آج کا مکہ نہیں سمجھیے، عالیشان عمارتیں، بہترین ہوٹل، 7 اسٹار رہنے کی جگہیں، ایک کونے پہ KFC ہے، دوسرے کونے پہ البیگ ہے، تیسرے کونے پہ پیزا ہٹ ہے، یہ والا مکہ نہیں سمجھیے۔ مکہ نام کی کوئی چیز ہی اس وقت دنیا میں نہیں تھی، کوئی کنسٹرکشن نہیں، کنسٹرکشن تو چھوڑیں، کوئی درخت نہیں، کوئی جھاڑ نہیں، کوئی پودا نہیں، کوئی گھاس نہیں۔ ارے کوئی دن کے وقت شیڈ کے نیچے بیٹھنا چاہو تو کہیں شیڈ نہیں ہے، کھلا میدان اور ڈیزرٹ۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ابراہیم خود کہہ رہے، جب آ رہے ہیں مکے میں تو کہتے آ رہے رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے خدا میں اپنی اولاد کو لے کر ایسی جگہ آیا ہوں جہاں گھاس کی ایک پتی بھی نہیں، اور اکلوتا بیٹا ہے۔ ایسا نہیں کہ 10 12 15 بیٹے ہیں، چلو ایک بیٹا مر بھی گیا تو کیا رہے، ایک بیٹا، خالی اکلوتا بیٹا۔ اس وقت تک تو دوسرے بیٹے اسحاق پیدا نہیں ہوئے تھے، اسماعیل، اور یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب بہت اہم اس میں میسیج ہے، لیکن وہ چونکہ آج کا موضوع نہیں ہے، وہ کل یا پرسوں میں بتاؤں گا۔ اس لیے بتاؤں گا کہ اتفاق سے نارتھ امریکہ میں 4 جگہ میں نے یہ پڑھا تو چاروں جگہ لوگوں نے بہت پسند کی، لیکن یہ الگ بات ہے، میرا ایکسپیرینس ہے کہ جو چیز کہیں اور پسند کی جائے وہ آپ کو بہت ناپسند ہوتی ہے، اور جو چیز آپ بہت شوق سے سنتے ہیں میں کہیں اور پڑھوں تو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ خیر، تو اب وہ ایک الگ بات ہے۔ ابراہیم بیٹے کو اور بیوی کو لائے، ہاجرہ کو، دونوں کو یہاں بٹھا دیا۔ کہاں بٹھا دیا؟ جہاں گھاس کی ایک پتی بھی نہیں ہے، سر پہ ذرا سا سایہ بھی نہیں، مگر حکم خدا ہے، ان کو یہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر وہ زمزم کا پانی نکلا، مکہ شہر آباد ہوا۔ لیکن جب مکہ شہر آباد ہوا، کیونکہ پہلے زمانے کے ڈیزرٹ میں پانی سب سے بڑی دولت ہوتی، یہ پانی جب نکلا تو یہ دیکھ کے اطراف کے بہت سے قبیلے آ گئے۔ حضرت حاجرہ نے کنڈیشن لگائی، تم یہ پانی یوز کر سکتے ہو اور یہاں پہ رہ سکتے ہو، مگر چونکہ یہ پانی نکلا میرے بیٹے کی وجہ سے، اور یہ جو شہر آباد ہوا، جو پہلا ٹینٹ لگایا وہ میرے بیٹے نے لگایا، یہ میں نے لگایا اپنے بیٹے کے لیے، اس لیے یہاں کے مالک ہمیشہ ہم رہیں گے۔ سب نے مان لیا، سب نے مان لی، لیکن 2 جنریشن اور 3 جنریشن گزر گئی، مکہ بہت آباد ہو گئے۔ اب جو نئے لوگ آئے، یا وہی پرانے لوگوں کی جو نئی جنریشن آئی، جن کو پوری ہسٹری نہیں پتا، اس وقت ہسٹری اہم بن جاتی ہے، انہوں نے ایک مرتبہ ایک دوسرے سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ مکہ اس کا جو سب سے پرائم لوکیشن ہے، جہاں کی ریل اسٹیٹ کی ویلیو سب سے زیادہ، صرف ایک خاندان وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا، وہ ساری ان کی ملکیت میں، پورا، یعنی اصل تو خانہ کعبہ ہے نا، تو اس کے قریب کا جتنا علاقہ ہے وہ اولاد اسماعیل کی ملکیت میں، ان کی دادی حاجرہ اسی کنڈیشن پر دوسروں کو رہنے کی پرمیشن دے چکی۔ اب تو بھول بھال گئے، 3 جنریشن ہو گئی، بھول گئے یا پتہ ہی نہیں ان کو۔ بھول کا مطلب ہے کہ تھا بھول، معلوم تھا اور بعد میں یاد نہ رہا، لیکن نئے بچوں کو معلوم ہی نہیں۔ چنانچہ اب آبجیکشن ہونے لگے، سب کو برابر کا شیئر ملنا چاہیے، زمزم سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، پراپرٹی سب میں برابر تقسیم ہونا چاہیے۔ اولاد اسماعیل سے کہا، انہوں نے منع کر دی۔ ہماری دادی نے اور ہمارے دادا نے، یعنی حاجرہ اور اسماعیل نے یہ شرط، یہ کنڈیشن لگا کر تھی تو تمہارے بزرگوں کو یہاں اجازت دی۔ اب جب آدمی کے پاس آرگومنٹ نہ ہو تو وہ لڑنے پہ آ جاتا ہے، طاقت ہوتی ہے، چیخنا آتا ہے، ہاتھ چلانا آتا ہے، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، لیکن میجورٹی تو ان کی تھی، قبیلے آتے گئے، پرانے لوگ یعنی اسماعیل اور حاجرہ ریڈ انڈین بن کے رہ گئے۔ اب یہ جو اتنے سارے آئے، انہوں نے ایک مرتبہ اٹیک کر کے اسماعیل کی 3rd یا 4th جنریشن کو مکے سے نکال دی۔ اور جب ظلم ہوتا ہے کسی قوم کے اوپر تو وہ آرگنائز طریقے سے نہیں بھاگتے ہیں، جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہاں چلا گیا، پھیل گئی یہ لوگ پورے عرب میں۔ پھر ایک شخصیت پیدا ہوئی اسی خاندان کی، جن کا لقب ہے قریش۔ قریش نام نہیں ہے، قریش ان کا ٹائٹل ہے۔ اب یہ کون شخصیت تھی اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، جناب سکینہ کا بیان باقی۔ قریش قارشہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں کچھ اسکیٹرڈ چیزیں جو ہے نا اس کو جمع کیا جائے۔
جو چیزوں کو جمع کرتا ہے بکھری ہوئی چیزوں کو, اس کو کہتے ہیں قریش. اس نے جمع کیا ان چیزوں کو. اب جیسے مرد حضرات یا خواتین کبھی عزا خانے میں اگر کھانے وغیرہ کی اجازت دی جائے, کس طرح سے کچرا جو ہے وہ اسکیٹرڈ ہوگا. کہیں 2 گلاس پڑے ہوئے, کہیں 4 کپ پڑے ہوئے, کہیں پہ یوز 3-4 پلیٹیں پڑی ہے, کہیں پہ 1 چمچہ پڑا ہے, کہیں پہ کانٹا پڑا ہے, کہیں پہ نیپکن پڑے ہوئے. کوئی کھڑا ہوگا ثواب کے لیے, جمع کرے گا. بہرحال قریش کو پھر قریش اس لیے کہتے ہیں کہ بڑی سینسیبل پرسنالٹی تھی. انہوں نے اپنے پورے خاندان کو ٹریس کیا, کہاں کہاں چلے گئے, اور ان سب کو لے کے آئے, جمع کیا, ایک طاقت بنائی, مکے پہ قبضہ کر دیا. یہ ہمارا حق ہے, ہم کو مل گیا. مکے والوں کی پرانی عادت ہے. اس کا مطلب ہے کہ جنریشن سے چلا آ رہا کہ جس کا حق ہوتا ہے جب طاقت آتی ہے تو جو اصل مالک و وارث ہے اسی کو نکال باہر کرتے ہیں. بہت سارے اس سے میرے ذہن میں جملے آ رہے ہیں اسپائسی قسم کے, لیکن آج ٹائم نہیں ہے, پھر کسی موقع پر. مگر اس فیملی کی جو برانچ یمن چلی گئی تھی, جب ان کو یہ آفر کی گئی تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا, کیونکہ یمن میں وہ اسٹیبلش بھی ہو گئے تھے, اور یمن اس زمانے میں پورے عرب کے ڈیزرٹ میں سب سے زیادہ پیسے والا اور ترقی یافتہ ملک تھا. ایک ایسے راؤٹ پر تھا نا یمن, دنیا کے 2 حصوں کو ملاتا ہے. جیسے آج سوئس کنال کی ایک اہمیت بن گئی تھی, یا پناما کنال کی اہمیت ہے, پھر بھی یہ کم. یمن ایسٹ اور ویسٹ کو ملاتا ہے. انڈیا اور چین اور جاپان کو یورپ سے ملانے کا راستہ یمن ہے. بائی شپ سارا کارگو یمن میں آتا, یمن سے بائی روڈ پھر سیریا ہوتا ہوا. تو بہت پیسہ تھا اور بہت ترقی بھی بہت زیادہ تھی, بہت بڑی سیولائزیشن تھی. حضرت سلیمان نبی کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ یمن کی ملکہ سے ہوئی تھی, ملکہ سبا بلقیس. اور وہ اتنی بڑی اس وقت ان کی حکومت تھی جناب بلقیس کی کہ وہ جو ہدہد تھا جو دیکھ کر گیا تھا وہ حیران ہو کر گیا تھا. حضرت سلیمان کو بتائے تو یمن, تو جو لوگ وہاں سیٹل ہو گئے. جیسے فرض کیجئے کبھی انڈیا میں کوئی ایسا ہندو مسلم فساد ہو جائے, خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کہ مثلا احمد آباد سے لوگ نکلیں. احمد آباد ابھی احمد آباد ہے کہ نام چینج ہو گیا, کچھ سننے میں تو آ رہا تھا. خیر ابھی تک وہی ہے, چلے غنیمت ہے. تو اب یہ ہے کہ اسکیٹرڈ ہو گئے. اب کوئی آدمی آباد میں آئے کہ پوری کمیونٹی کو کھو جائے, کہ یہ مومن کمیونٹی کو جمع کرنا. جو امریکہ میں آ جائیں گے وہ کہیں گے ہم کیوں آئے واپس, ہم تو یہاں اٹلانٹا کے اندر اتنی ساری ڈیری کوئن کھول کے بیٹھے ہیں, ہم کیوں مرزا پور یا تاج پور کے اندر جائیں. یعنی یہ نیچرل چیز ہے. آپ کی مثال آپ کی توہین کے لیے نہیں دے رہا ہوں. ہمارے ہاں کراچی میں بھی جو فسادات ہوئے اور کتنا قتل عام ہوا, کراچی تو مشہور ہو گیا تھا سیکنڈ بیروت. اب اس وقت جو لوگ نکلے حالات کی وجہ سے, اس میں کچھ افریقہ گئے, حالات ٹھیک ہوئے وہ واپس آ رہے ہیں. گلف گئے, حالات ٹھیک ہوئے وہ واپس آ رہے ہیں. پاکستان ہی کے دوسرے شہروں میں گئے, حالات ٹھیک ہوئے آ رہے ہیں. لیکن جن کو یہاں پہ اسٹیٹس مل گیا وہ واپس نہیں آ رہے. ہم یہاں سیٹ ہو گئے, یہاں کی زندگی اچھی ہے یہاں پہ. تو یمن والا جو برانچ ہے اس نے کام یہی رہیں گے. اب پورا خاندان حضرت اسماعیل کا مکے میں آ گیا سوائے ایک برانچ کی. اچھا, اب یمن میں تھی کرسچینٹی. جب وہاں پہ رہے کئی جنریشن گزری, اور چونکہ اس وقت تک اسلام نہیں آیا تھا تو کرسچینٹی از ٹرو ریئل مذہب, تو وہ سب لوگ عیسائی ہو گئے. پھر عیسائیوں میں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو عبادت کا بہت شوق ہے تو وہ دنیا کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے چرچ بنا کے رہتا ہے, اس کو راہب کہتے ہیں. صرف اس کو نماز و روزہ ہے اور کچھ نہیں چاہیے. تو جو راہب جب بن جاتا ہے تو اس کا اپنا جتنا بھی کیش اور ایسٹس ہے وہ اس کی فیملی میں چلے جاتے ہیں, زندگی میں ہی چلا, اس کا اب کوئی تعلق نہیں. اب یہ لوگ پہلے عیسائی بنے, یہ پہلا مرحلہ تھا. صحیح مذہب تھا, صحیح تھے, جنتی تھے. اور پھر اس کے بعد جب زیادہ ریلیجن ان میں آ گیا تو اب یہ لوگ راہب بننے لگے. یمن میں پیسہ ہی پیسہ ہے, کیونکہ ایسے ٹریڈ روٹ پر ہے, چین اور انڈیا اور جاپان کو ملاتا ہے یورپ سے, تو تجارت ساری وہاں سے ہوتی. جو بزنس مین ہے وہ پیسوں میں کھیلتا. راہب بنے, اس کی جائیداد اس کے خاندان میں آ گئی دوسرے لوگوں. اور پھر یہ سلسلہ بڑھنے لگا. جنہیں اس کا مزہ آ جائے نا نماز و روزے کا, پھر ان کا دنیا میں دل نہیں لگتا. یہاں تک کہ اس فیملی کے 100 آدمی راہب بن گئے, سب کی دولت. فیملی ہی نہیں رہی. پہلے تقسیم ہوتی تھی, اب کس میں تقسیم ہو؟ ایک ہی آدمی آخر میں بچا تھا, خویل. یہ ساری دولت ان کے پاس آ گئی.
100 بڑے بڑے بلینر اپنے زمانے کے وہ راہب بن گئے، عبادت دولت ان کے پاس آ گئی، تو وقت وہ آ گیا کہ اپنی فیملی میں یہ اکیلے رہ گئے، باقی سب تو راہب بن گئے، یہ اکیلے رہ گئے ہیں اب تو۔ بہرحال جو راہب نہیں بنے اس کو تو دوست احباب رشتہ دار، چنانچہ انہوں نے کہا کہ اب میں مکے جاؤں، یہاں رہ کے کیا کروں؟ امیڈیٹ فیملی جو ہے وہ ساری کی ساری عبادت کی طرف چلی گئی، یہ ساری دولت لے کے مکے میں آئے۔ مکے میں آنے کے بعد ان کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، پہلی بیٹی جس کا بیان آج کی مجلس میں آ رہا، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یمن میں ہی بیٹی ہو گئی، بلکہ اسی کی وجہ سے پریشان ہو کے مکے میں آئے۔ دیکھیں یہ پرابلم آپ کا ہوگا، آپ کا اگر نہیں ہے تو نارتھ امریکہ میں ہر جگہ، اور وہ یہ ہے کہ بیٹیاں پیدا ہوئیں، اب شادی کا مسئلہ، پوری فیملی جو امیڈیٹ فیملی وہ ساری راہب بن چکی ہے، بیٹی پیدا ہو گئی ہے، جوان ہوگی تو اس کی شادی کرنا۔ انڈیا اور پاکستان میں تو آج بھی یہ طریقہ ہے، بیٹی پیدا ہوئی شادی 20 سال بعد ہے، عقل مند والدین ابھی سے اس کے نام پہ یا کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا کپڑے یا زیور یا سامان جمع کرنا شروع کر دیتے۔ باپ نے دیکھا کہ اب بیٹی ہو گئی، اب میں یہاں رہوں تو کوئی رشتہ ملے گا ہی نہیں، تو سارا خاندان ہاتھ سے نکل چکا ہے، وہ راہب بن گئے۔ راہب تو شادی بھی نہیں کرتے ہیں، تو اب آگے ان کی نسلیں بھی ختم۔ اب یاد آیا کہ مکے میں تو اصل ہمارا ریل خاندان اسماعیل والے وہ سب وہاں، تو بیٹی کی فیوچر اور شادی کے لیے وہ مکے کی طرف منتقل ہوئی۔ خویلد اپنی یہ ساری دولت اور بیٹی کو لے کے آئے، اسی بیٹی کا نام خدیجہ بنت خویلد۔ جب خویلد کا انتقال ہو گیا تو ساری جائیداد جناب خدیجہ کے ہاتھ میں آ گئی، اور وہ اس زمانے میں پورے مکے کی سب سے مالدار عورت اس لیے بن گئی کہ گویا 100 یا مور دین 100 ملینر اور بلینر کی جائیداد ان کے ہاتھ میں آئی، اور شرعی طریقے سے۔ پھر تو ان کے حالات آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ پہلی بیٹی تھی جو اس خاندان جو تذکرہ آج ہونا ہے اس کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی، بٹ اولاد اسماعیل کی جو برانچ یمن گئی تھی، اب وہ بہت کئی سینچریز گزر گئے تو وہ بھی کئی برانچز میں تقسیم ہو گئے، یہ تو خویلد آ گئے، لیکن اسٹل کچھ لوگ ابھی وہاں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک آدمی اپنے قبیلے کا سردار بنا جس کا نام تھا امرؤ القیس۔ یہ امرؤ القیس نام کا عرب میں ایک شاعر بھی ہے، وہ بالکل الگ چیز۔ یہ اپنے قبیلے کا سردار بنا، اولاد اسماعیل میں ہے، عیسائیت پر ہے۔ اب یہاں پہ روایتوں میں اختلاف ہے جس کی وجہ سے میں ہسٹری کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک خالی ورژن پڑھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اب اس کے یہاں یہ پرابلم ہوا کہ 3 بیٹیاں ہو گئیں۔ چوتھے امام کی حدیث ہے کہ 4 چیزیں غیرت مند آدمی کو رات کو سونے بھی نہیں دیتی، ان میں سے ایک ہے بنتن، اگر بیٹی ہو ولو کانا مریمہ، چاہے مریم جیسے اسٹیٹس کی کیوں نہ ہو، پریشانی ہوتی ہے اور باپ اور ماں کو۔ جب شہزادی شادی کے قابل ہوئی، رسول اللہ کی پریشانی پتہ ہے نا آپ کو، کس سے شادی کی جائے، میچ کون ہوگا؟ فاطمہ کو۔ جب میرے مولا کی بیٹی زینب جوان ہوئی، مولا کی پریشانی دیکھی، یہ چیزیں چونکہ میں اس منبر پہ پڑھ چکا، یہ تو مجھے اچھی طرح یاد۔ مولا پریشان ہوئی، مولا کائنات کا مشکل کشا، ہر ایک کی پریشانی دور کرنے والا، مگر ظاہری اعتبار سے ہی بتانے کے لیے کہ بیٹیاں جب شادی کے قابل ہوتی ہیں تو صحیح میچ ڈھونڈنا باپ کی ذمہ داری بھی ہے اور باپ کے لیے پرابلم بھی ہے۔ وہ عام ہمارے اور آپ کے گھر کی بیٹی نہیں ہے، زینب ہے، زینب، فاطمہ ہے، فاطمہ، وہ مسئلہ تھا۔ لیکن ابھی حضرت اسماعیل کی اولاد کی ایک برانچ اسٹل یمن میں، خویلد تو آ گئے کیونکہ ان کا جتنا کٹم یا خاندان تھا وہ سب راہب بن گئے، یہ اپنے قبیلے میں ہے، اس کا قبیلہ راہب نہیں بنا۔ 3 بیٹیاں اس کو مل گئی، مہیا، سلمہ، سلامہ۔ ایام ازا کے پہلے عشرے میں جناب قاسم کے حالات میں نے ایک ہلکا سا اشارہ کیا تھا۔ چلیں خیر، بیٹی پھر ایک دم سے اچانک بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بیٹیوں کی شادی میں زیادہ تر عورتوں کا رول ہوتا ہے، وہی جا کے بیٹوں کی شادی میں بھی ہوتا ہے، وہی جا کے بہو کا انتخاب کرتی اور اپنے حساب سے بیسٹ بہو لاتی۔ چندے آفتاب چندے مہتاب میں بہت ذرا سی ثقیل یو پی کی اردو بول رہا،
اور یہ کہ ماتھا چاند اور تھوڑی تارا اور پتہ نہیں کیا کیا فضائل ہوتے ہیں. شادی کے ایک ہفتے کے بعد وہی چڑیل اور بھتنی بن جاتی ہے، لیکن وہ ایک الگ اسٹوری. اب ماں کا انتقال ہو گیا تو دو مسئلے ہو گئے. بیٹیوں کی شادی تو کرنا ہے، جو کام عورتوں کے کرنے کا جو وہ ایزیلی کر سکتی، عورتیں زیادہ مناسب ہوتی ہیں اس کے لیے. آج بھی آپ دیکھیے میرے پاس تو باقاعدہ پوری کیلکولیشن انٹرنیٹ کی جتنی بھی ویب سائٹ میچ میکنگ کے نام سے ہیں 90% میں بعد میں طلاق ہوئی، اور بہت جلدی. تو اب وہ والدین کا تجربہ، خاص طور پہ عورت، تو وہ بیوی بھی مر گئی، اور ایک نہیں 3 بیٹیاں، 3 میں ایک چھوٹی ہے لیکن 2 تو جوان ہیں، اور قبیلے کا سردار ہے، تو اسے یہاں پہ اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی میچ نہیں مل رہا. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مملکت تھی اسلامی حکومت، چنانچہ یہ مدینے آ گیا. ایک چیز یہ اپنے پاس لے کر آیا کہ مجھے کسی بہت ہی شریف آدمی سے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا. شرافت. اب یہ کیوں یہ دل میں خیال پیدا ہوا؟ وہ حضرت اسماعیل کی ایک وصیت تھی اولاد کے نام، وہ پڑھنے کا وقت نہیں، ورنہ جناب سکینہ کے حالات رہ جائیں. شریف مدینے آیا، یہ اپنی قوم کا سردار ہے، عیسائی قوم کا، یمن. مدینے آیا تو پہلے یہ سوچا کہ شریف تو اپنے اسٹیٹس کا، یہاں کے سردار کو جا کے دیکھو. اچھا ہم لوگ شریف کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ شریف کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہو. غریب آدمی آ جائے دروازے سے دھتکار کے نکال دیا جاتا ہے. پیسے کا نام ہے شرافت. پیسہ جو ہے، مولانا محترم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ فارسی کا شعر آپ کو سنائیں گے جس میں شاعر کہتا ہے کہ اے دولت اے زر، تو خدا نہیں ہے لیکن ستار العیوب ہے اور قاضی الحاجات ہے. جس کے پاس پیسے آ جائے اس کے سارے عیب چھپ جاتے ہیں. جو اللہ کی خاصیت ہے وہ عیب کا چھپانے والا. پیسے آ جائیں تو پھر دیکھیے. اور کبھی 2 پیسے والوں میں مقابلہ ہو تو یہ ہے کہ تھوڑے سے پیسوں سے وہ رہ جاتا ہے. کہ ایک صاحب گئے تھے آکشن کے اندر، ایک بہت ہی پرانی تصویر تھی لیکن تصویر سے لگ رہا تھا کوئی کنگ ہے، کوئی بادشاہ ہے اپنے زمانے کا. کتنے کی ہے؟ کہا کہ بھئی یہ تو $10,000 کی ہے. کہا کہ یہ تو خیر زیادہ ہیں، میں 9,000 تک دے سکتا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں 9,000 نہیں، چلے جاؤ. چلے گا. پھر ایک اور آدمی آئے، کتنے کی ہے؟ 10,000 کا. یہ مجھے دے دو. لے لی، اپنے گھر میں لگائی. اگلے ہفتے دعوت ہوئی ان کے گھر میں. ہر ایک سے کہتے پھر رہے ہیں کہ میرے دادا کے دادا کو آپ کو پتا ہے وہ کتنے بڑے بادشاہ تھے. یہ تصویر ان کی ہے. وہ جو ہے یہ تو وہ جو پہلے صاحب تھے انہوں نے کہا $1,000 کا فرق رہ گیا، ورنہ آج یہ میرے دادا ہوتے. تو خیر اچھا، تو مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ، موچی کے بیٹے کو جو ہے نا وہ سلیمان نبی کا بیٹا بنا سکتا ہے. پیسہ اسی کو کہتے ہیں. آدمی بھی جھک جھک کے سلام کرتے ہیں. اور پیسہ، اور دوسری چیز کسی کے پاس پاور آ جائے. پاور ہنگر جو آج کل ہے نا، کرسی کے لیے ہر آدمی کیوں دوڑا جا رہا ہے. یہ والی کرسیاں نہیں، لیکن جو وہ کرسی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہر ایک کو کرسی چاہیے کہ بھائی پھر خود بخود عزت، احترام، فضیلت سب مل جاتی. اب یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. مدینے پہنچے. اب آپ کی توجہ کے اوپر ہے، میں تو اس اسٹائل کی مجلس پڑھتا ہی نہیں ہوں، لیکن یہ جملے آ گئے. مدینے پہنچے تو کہا شریف آدمی سے رشتہ کرنا. اتفاق سے اس وقت مدینے کے اندر خلیفہ وقت یا حاکم وہ تھے جن کے پاس دونوں باتیں جمع تھی. پیسے تو اتنے تھے کہ غنی کہلاتے تھے، اور حکمران بھی تھے. طاقت بھی ہے جو آدمی کو اتنا بڑا بنا دیتی ہے، پیسہ بھی ہے، وہاں دونوں چیزیں. تو کہا کہ چلو یہیں جا کے دیکھ لو. پہلا تو یہی ہے شریف ہوگا. وہاں گئے، 2 دن 3 دن بیٹھے. کہا پیسہ ہے، طاقت ہے، شرافت کہیں نظر نہیں آ رہی. بہت سارے واقعات ہیں اس میں، لیکن اس کو شارٹ کرنا ہے. آپ کو اپنے گھر بھی واپس جانا ہے. بہت ہی بددل ہو کے اٹھے. جس خاندان کی بنیاد ہی فعل حرام اور عمل زنا اور گناہ کبیرہ پہ وہاں شرافت آئے تو کیسے آئے؟ تو کہا کہ نہیں بھائی یا تو شرافت نہیں ہے، اب شریف آدمی ڈھونڈنا. مدینے کے اندر آ گئے. مختلف سٹنگز میں جاتے ہیں، دعوتوں میں جاتے ہیں. جو لوگ کہیں بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں. پہلا زمانہ، واٹس اپ نہیں، فیس بک نہیں ہے، اور موبائل نہیں ہے، کمپیوٹر نہیں ہے.
ٹیلی ویژن نہیں ہے، ریڈیو نہیں ہے، تو لوگ شام کے وقت خود ہی بیٹھ کے جگہ جگہ، یہاں ایک چوپال، وہاں بیٹھک، باتیں ہوتی ہیں، یہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں. کہیں پہ کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آ رہا جس کو ان کا دل کہے کہ وہ شریف. مگر ایک چیز دیکھی کہ روزانہ شام کے وقت شہر مدینہ سے باہر کوئی مزدور تھکا ہارا آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بالوں کی حالت، اس کے چہرے کی حالت، اس کے پاؤں کی حالت بتا رہی کہ دن بھر یہ مزدوری کر کے آ رہا ہے، اور کسی ایسی جگہ مزدوری کر کے آ رہا ہے جہاں مٹی وغیرہ کا بہت کام ہے، کوئی کھیت، کوئی باغ، وہاں سے ہی آ رہا. آتا اسی راستے سے گزرتا، اس کو دیکھ کے سلام تو ہر ایک کرتا ہے، وہ آگے بڑھ جاتا. اور جیسے ہی وہ آگے بڑھتا تو چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال، 5 سال، 10 سال، 8 سال، وہ وہاں کھڑے ہوئے اس کا انتظار کر رہے ہیں. وہ ہر ایک کے پاس سے رکتا ہوا آگے مسجد کے اندر چلا جاتا. خیر وہ یہ تو ڈھونڈ رہا تھا کسی مزدور کو، کوئی تھوڑی کو، بہت ہی شریف آدمی کو. تو شریف کا مطلب پیسے والا ہو، کم از کم وائٹ کالر ہو، 3 پیس سوٹ پہن کے ٹائی لگا کے بیٹھا ہوا ہو. تو وہ ان کو دیکھ رہا ہے، وہ دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، روزانہ دیکھ رہا ہے. آخر اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بچے کیوں کھڑے ہوتے. وہ اس کے پیچھے چلا. کیا دیکھا کہ بچوں کے قریب سے گزر رہا، اور جو پیسے اس کے پاس ہیں وہ تھوڑے تھوڑے چپکے سے ہر بچے کے ہاتھ میں دیتا جاتا ہے. آخری منزل آتی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں رہتا اور یہ اپنے گھر میں چلا جاتا ہے. ایک بار اس نے آج دیکھا، نیکسٹ ڈے دوبارہ دیکھا، اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ سارا دن یہ کھیتوں میں کام کر کے جتنا کماتا وہ اپنے گھر جانے سے پہلے مدینے کے یتیم بچوں میں تقسیم کر دیتا. بھئی یتیم بچوں کی اپنی ایک خاصیت ہوتی، ان کا لباس، ان کا چہرہ. وہ جو آپ مرثیے میں بھی بعض اوقات سنتے ہیں کہ ہندا کا مکالمہ جناب سکینہ سے یتیمی کسے کہتے ہیں، یتیمی کی نشانیاں، وہ سب تقسیم کرتا ہے. جب وہ آگے بڑھتا ہے اپنے گھر تو کچھ نہیں ہوتا. ایک بے اختیار اس کی زبان پہ عربی کا صیغہ تعجب آیا، ما اشرف ھذا الفتى، یہ جوان کتنا شریف ہے. اچھا اس کے ذہن میں تو یمن سے نکلتے وقت ہی شریف آدمی کی تلاش. اب اختیار ایکسٹیمپو اس نے کہا یہ نوجوان کتنا شریف. عجب عربی میں جوان کو شباب بھی کہتے ہیں، فتح بھی کہتے ہیں. اس نے لفظ فتح استعمال کیا. یہ لفظ فتح قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کی جوانی کے لیے آیا تھا. اور کب آیا تھا؟ جب ابراہیم نے سارے بت توڑ دیے اور قوم نے پلٹ کے اپنے بت خانے میں دیکھا بت ٹوٹے ہیں. کہا کس نے توڑے؟ تو لوگوں نے کہا ایک جوان ہے، شباب نہیں کہا، ایک فتح ہے جو بتوں کو توڑ کے گیا. پتا چلا قرآن میں فتح اس جوان کو کہتے ہیں جو بت شکنی کیا کرتا ہے. تو اگر ابراہیم نے اپنی قوم کے بت توڑے تو علی نے خانہ کعبہ میں 360 بتوں کا خاتمہ کیا. یہی اس کے بعد والے جملے پہ میں نعرہ چاہتا تھا، اس وقت بھی لگا دیجئے گا. تو شباب نہیں کہا، شباب ہر نوجوان کا نام، فتح اس نوجوان کا نام ہے جو جوانی میں بتشکنی کرتا ہے. یا وہ ابراہیم قرآن میں آئے یا علی اس مکے کے اندر آئے، یہی وجہ ہے کہ اس نے بھی علی کو دیکھ کر کہا ما اشرف ھذا الفتى، فتح یہ جوان. اور اس کو تو چھوڑو، جبرائیل بھی اگر علی کا قصیدہ پڑھنے آئے تو جوان نہیں کہا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جو لوگ کل نہیں آئیں گے نا تو یہ آج تھوڑی مجلس میں ان کو سنا رہا ہوں تھوڑی سی زیادہ، تو یہ کل والی بات بھی آج کر رہا ہوں، بات ختم ہو جائے. تو کتنا شریف ہے نوجوان. اب معلومات شروع کی. پتہ چلا یہ سارا دن یہودی کے باغ میں کام کرتا ہے اس تیز ترین دھوپ میں، اور جو آتا ہے یہ مدینے کے یتیم بچوں جس کی طرف توجہ دینے کی مدینے کے کسی ملینر اور بلینر کے پاس فرصت ہی نہیں تھی. یہ جو زمانہ ہے تیسری خلافت کا، مدینے میں پیسہ چھلک رہا تھا، مگر وہ یتیم بچے یہ ان کو دے کے گھر جاتا ہے. گھر میں اس کے بچے فاقہ کرتے ہیں، خالی آج جاتا ہے وہاں کچھ نہیں ہوتا. 3 دن یہ منظر دیکھا، چوتھے دن آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ میں آیا تو کسی اور مقصد سے تھا،
لیکن اب اس سے پہلے ایک اور مقصد میرے ذہن میں آیا تھا. میری تین بیٹیاں, 2 جوان ہیں, ایک بہت چھوٹی, ماں مر چکی. میں نے سوچا کہ ان کی شادی کر دوں. لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا کہ یہ ہے اسلام, تو اب میری خواہش ہے کہ پہلے تو میں اسلام قبول کر لوں, شادیاں وادیاں بعد میں ہوتی رہیں گی. دیکھیں یہ کردار ہوتا ہے جو لوگوں کو مسلمان بناتا ہے. اور علی یہی خواہش اپنے شیعوں سے بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ بات کل یا پرسوں آئے گی. تو کہا کہ پہلے اسلام, علی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. کہا میری 3 بیٹیاں. مولا نے کہا تو نے اتنی بڑی نیکی کی, اسلام دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے, نماز سے بڑی نیکی, حجاب سے بڑی نیکی, غریبوں کی مدد سے بڑی نیکی. چنانچہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تیری بیٹیوں کا مسئلہ ہے وہ اپنے خاندان سے تیرے خاندان کو ملا کے حل کرو. پوچھا کیا مطلب؟ کہا تیری بڑی بیٹی کتنے سال کی ہے؟ اس نے ایج بتائی, ماہیہ. کہا کہ میں اس سے شادی کرتا ہوں. دوسری بیٹی سلمہ, وہ ایج کافی کم تھی. کہا یہ میرے بیٹے حسن مشتبہ سے میچ کرتی. تیسری بیٹی وہ تو ابھی 4 یا 5 سال کی ہے. کہا یہ شادی کے قابل نہیں. تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے چھوٹی بیٹی کو کہاں لے جاؤں؟ کہ کہیں نہ لے جاؤں, وہ اپنی بہنوں کے ساتھ رہے گی, وہ ہمارے گھر میں رہے گی, وہ ہمارے خاندان کا جز ہے. اب تیری ذمہ داری ختم ہے, اب یہ ذمہ داری علی کے کندھوں پہ آ گئی ہے. اور پھر پہلی بیٹی کی شادی علی سے ہوئی. دوسری بیٹی کی شادی امام حسن سے اس طرح ہوئی کہ جناب قاسم انہی سے پیدا ہوئی. اچھا ایک بات اور یاد رکھیں, ٹائم نہیں ہے اس لیے میں تفصیل میں آج نہیں جا رہا ہوں, کل پرسوں جاؤں گا جب ٹائم بھی ہوگا اور مجمع بھی نہیں ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ عرب میں ایک عام طریقہ جو ہمارے آج بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بچیوں کے اور عورتوں کے کئی نام رکھے جاتے ہیں. اہل بیت کے خاندان میں آپ کو بہت ملے گا. امام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ تقریباً ہر امام نے ایک کتاب میں کچھ لکھا, ایک میں کچھ لکھا, ایک میں کچھ لکھا. لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. لیکن اگر عرب کا ان کے ذہن میں کلچر ہو تو وہاں ایک بچی, ہمارے یہاں بچی کا ایک نام پیدا ہوتے ہیں, والدین اپنی پسند سے رکھتے ہیں. ایک نام پھر وہ جو عدد کے اعتبار سے نکالا جاتا, اور ایک نام پکارنے کا رکھا جاتا. 3-4 نام ہوتے ہیں. یہ عرب میں بہت پہلے سے. چنانچہ ان سلمہ کا نام رملہ بھی ہے کچھ کتابوں میں, نجمہ بھی ہے کچھ کتابوں میں, سب ایک ہی کے نام. اور ام فروہ بھی یہ کہلائیں, اور یہ قاسم کی ماں. لیکن وہ جو چھوٹی بچی 4 سال کی تھی, اب وہ 16-17 سال کی ہو رہی, مگر مولا کی شہادت ہو چکی. 9 سال بعد آقا حسن کی شہادت ہو چکی, لیکن بڑی بہنیں زندہ ہیں نا. چنانچہ اس کے بعد سلامہ جن کا اصلی نام ہے, ان کا رشتہ آقا حسین سے ہوتا ہے, اور اس گھر میں آ کے وہ ام رباب کہلاتی ہیں. ام رباب حسین کے گھر میں آئیں. بہت ساری باتیں میں نے آج ایسی کر دی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھی, تاکہ ام رباب اور سکینہ کا ذکر زیادہ ہوتا. لیکن خیر اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا. اور پھر پروردگار نے اس گھر میں آنے کے بعد انہیں 2 تحفے عطا کیے. ایک کا نام سکینہ ہے جو بیٹی پہلے پیدا ہوئی, اور ایک کا نام علی اصغر جو بالکل کربلا جانے سے 2 ویک پہلے ایک بچہ پیدا ہوا. اچھا اب یہ آپ کے علم میں ہے ہی, تو مجلسوں میں بہت پڑھا جاتا. مولا حسین کو اپنے والدین سے اتنی محبت تھی, باقی چیزیں تو آپ سنتے ہیں کہ جتنے اپنے بیٹے پیدا ہوئے سب کے نام علی رکھے, اور جتنی بیٹیاں پیدا ہوئیں سب کا نام فاطمہ رکھا. بلکہ چوتھے امام سے کسی نے پوچھا تھا, مولا ہم تو بہت الجھ جاتے ہیں کہ آپ کے بابا کے 3 بیٹوں کے نام علی ہیں, تو واقعات بھی مکس اپ ہو جاتے ہیں, اور بیٹیوں کے نام فاطمہ ہیں, واقعات مکس اپ ہو جاتے ہیں. چوتھے امام کا ہی جملہ تھا. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شہید ثانی نے شرح لمع میں تسمیت المولود کے چیپٹر میں نقل کی ہے یہ روایت, اور کہا ہے چوتھے امام نے فرمایا تمہیں کیا پتا میرا بابا اپنے باپ سے کتنی محبت کرتا تھا. اگر 100 بیٹے ہوتے تو 100 کے 100 کا نام علی رکھتے, اور اگر 100 بیٹیاں ہوتی تو سب کا نام فاطمہ رکھتے. لیکن اب ایک مسئلہ کہ اب اگر 100 تو چھوڑیں, ابھی جتنے ہو گئے سب کے نام علی رکھیں. آقا حسین کسی کام کے لیے آواز دے بیٹا علی ادھر آنا, تو تینوں کو دوڑ کے جانا پڑے گا. جتنے بیٹی فاطمہ ذرا فلاں کام کرانا, سب کو جانا پڑے گا. باپ پکار رہا ہے اور امام باپ پکار رہا. تو جس گھر میں ایک نام کے کئی بچے ہوتے ہیں وہاں پرابلم ہے. تو اب فرق کرنے کے لیے ہر ایک کو ایک ساتھ میں ایک ٹائٹل دیا گیا, علی اصغر, علی اکبر, علی اوسط. یہ آج ہمارا موضوع نہیں.
اور ہر بیٹی کو فاطمہ کے ساتھ فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ سکینہ. سکینہ کے معنی دل کو سکون پہنچانے والی. لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے دو نام اور تھے. فاطمہ اصلی نام تھا، سکینہ آقا حسین کی اس حدیث کی وجہ سے کہ جب کبھی ام رباب اپنے میکے جاتی، ماں تو مر چکی تھی، بوڑھا باپ ہے یا بڑی بہن ہے، اور سکینہ کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہیں تو پھر اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا. یہ حسین کا گھر، یہ بیت عصمت و طہارت و وحی و قرآن. حسین کہہ رہے ہیں یہاں میرا دل نہیں لگتا. یا تو یہ کہ رباب جائیں، بچی کو چھوڑ جائیں، کیونکہ یہ بچی حسین کو اتنا سکون پہنچاتی کہ نام ہی سکینہ. عربی میں ایک لفظ ہے رقت، اردو میں بھی ہے رقت، طاری ہونا، رونا. جب یہ بچی بہت رونے لگی، کب؟ تو اس کا نام رقیہ بھی ہو گیا. بہت جلدی میں اس منزل پہ آ رہا ہوں، کچھ باتیں اگر رہ گئی ہیں تو بعد میں بھی بیان ہو سکتی ہیں. سکینہ تو ابھی نام رکھا گیا کیونکہ بچی پیدا ہوئی. ود ڈیو ریسپیکٹ، فاطمہ کبریٰ کو سکینہ نہیں کہا، بہت فضیلت والی خاتون. فاطمہ صغریٰ کو سکینہ نہیں کہا، اس بچی کو سکینہ کہا. کچھ اتنا، یہ بچی حسین کے دل کے سکون کا سبب بنی. یہ جملہ چھوٹا نہیں. میں جناب خدیجہ کے لیے ایک جملہ اکثر کہتا ہوں نا، اسی سے اس کو ملائیے. قرآن کریم کہتا ہے کہ جو تمہارے لائف پارٹنر، اللہ نے ان کو پیدا کیا، وَمِنْ آیَاتِهِ إِنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ وہ تمہیں سکون پہنچائے. تو اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں، وہ ساری کائنات کو سکون پہنچاتے ہیں، اور خدیجہ اس کا نام ہے جو سکون پہنچانے والے رسول کو سکون پہنچاتے ہیں. حسین ساری کائنات کے لیے سکون کا باعث. حسین کا نام ہی زخمی دل کے لیے مرہم ہے. مگر سکینہ وہ ہے جو حسین جیسے سکون پہنچانے والے کے لیے اتنا سکون لائی کہ ٹائٹل ہی پڑ گیا سکینہ. اور پھر تو علی اصغر، لیکن وہ تو آج کے موضوع سے ہٹ گئے. جب اہل بیت کی بچیاں قید ہو کے زندان شام پہنچی، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ایک دم سے جمپ لگانا پڑی، لیکن غلطی میری تھی. شروع میں نے کچھ زیادہ بیان موضوع سے ہٹ کے کر دیا. اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا. اب وہاں شام کے لوگ جو ہیں ان کو خاندان اہل بیت کی ہر بیوی کا نام نہیں پتا. کیسے پتا ہو؟ یہ لوگ یہاں رہتے تو نہیں، قیدی بن کے آئے، قید خانے میں پہنچا دیے گئے. تو اب ان کو نام نہیں پتا. پہچان کے لیے انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے. بھئی زینب تو ٹھیک، کیونکہ زینب کی آواز سنی، زینب کا خطبہ سنا، زینب کا لہجہ سنا، علی یاد آ گیا کہ یہ تو علی کی بیٹی ہے. اب یہ جو چھوٹی بچی ہے، نام فاطمہ ہے، پیار سے سکینہ کہتا ہے بابا، لیکن شام والوں کو تو نہیں پتا، خاص طور پر اس لیے کہ اس چھوٹے سے قیدیوں کے قافلے میں فاطمہ نام کی تو کئی بچی ہیں. ان کو صرف ایک چیز پتا ہے، یہ بچی روتی بہت ہے، پوری رات روتی رہتی. تو انہوں نے نام ہی اس کا رکھ دیا رقیہ. جب تذکرہ کرتے ہیں نا وہ رونے والی، اردو میں ہم اسی طرح کہیں گے اگر نام کسی کا نہیں پتا ہو. چنانچہ بعض علماء یہی جواب دیتے ہیں کہ زندان شام کی جو قبر ہے اس پر رقیہ کا نام کیوں لکھا، یا وہاں کے لوگ، عرب لوگ رقیہ کیوں کہتے ہیں. وہاں کے لوگوں نے تو رقیہ ہی کہا. اتنا زیادہ اس کا رونا سنا. یہ بچی، ایک چھوٹا سا واقعہ تو ضرور پڑھوں گا، بہت چھوٹا. اہل سنت کے ایک بڑے مشہور مصری عالم ہیں محمد عبدہ، 100 سال پہلے کے ہیں. محمد عبدہ اہل سنت کے ایک عالم ہیں، مصر کے رہنے والے. انہوں نے کتاب لکھی ہے فضائل و بنات الحسین، حسین کی بیٹیوں کے فضائل. اس میں جناب سکینہ کے حالات میں ایک مختصر واقعہ لکھا، زندان شام کا واقعہ، یعنی میں مصائب پہ آ چکا ہوں. اور وہ یہ واقعہ لکھا، مولا کے پاس وہ جو جناب سکینہ کے نانا آئے تھے امرؤ القیس، وہ جو واقعہ میں نے تفصیل سے پڑھا اس کو اس سے ملانا تھا. کاش میں تھوڑا سا نہ بہکا ہوتا تو بہت ہی زیادہ آپ حضرات کو ان واقعات کے اندر بھی ایک لطف اور ایک تازگی لگتی، لیکن اب تو جلدی ایک واقعہ لکھا.
زندان شام میں اہل بیت اطہار کو جو غذا ملتی ہے وہ کتنی کم ہوتی ہے. فاتح خیبر حیدر کرار کی بیٹی زینب جو شام غریبہ بھی ساری رات اس بڑھاپے میں بھرے گھر کا پہرا دیتی رہی اور گھومتی رہی، زندان شام میں اتنی کمزور تھی کہ نماز شب بیٹھ کے پڑھتی. اور جواب یہ ہے کہ آنے والی غذا اتنا کم ہوتی ہے کہ میں اپنا حصہ بھی بچوں کو دے دیتی. لیکن زینب کا حصہ بچوں کو جاتا ہے تو کم از کم بچوں کی تو بھوک اور پیاس مٹ جائے. بچے بھی اتنے بھوکے اور پیاسے. فضائل و بنات الحسین کا ایک چھوٹا سا واقعہ، بہت چھوٹا سا. روزانہ شام کے وقت جہاں کہیں کوئی چیز تقسیم ہوتی ہے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ 2 بجے مثلاً یا 4 بجے مثلاً یہ نیاز یہ تبرک تقسیم ہوگا تو آہستہ آہستہ خبر پھیلتی ہے تو اسی ٹائم پہ لوگ آتے ہیں. زینب اپنا حصہ سکینہ کو دیتی ہیں. سکینہ کیا کرتی؟ کتاب کا میں نے حوالہ دے دیا، تفصیل کا واقعہ نہیں پڑھ رہا، مختصر. جتنا بھی سکینہ کو ملتا صرف اتنی غذا کے سوسائڈ یا خودکشی نہ ہو وہ تو استعمال کرتی، باقی جتنی غذا ہوتی ہے وہ جمع کرتی. اور روزانہ شام کے وقت ملک شام میں شہر دمشق میں زندان کے دروازے پہ پہنچتی ہیں اور جو شام میں یتیم بچے ہیں اپنے حصے کی خوراک وہ اس جالیوں والے دروازے سے ہاتھ بڑھا کر ان بچوں کو دیتی جاتی ہیں. ایک دن نہیں، جتنے دن سکینہ زندہ رہی اور اس قید میں رہی. جو دادا علی کا طریقہ تھا کہ سارا دن محنت و مزدوری کر کے جو کمایا وہ سارا ان یتیموں کو دیا، وہ پوتی سکینہ میں آپ کو قید خانے میں نظر آئی. شام کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم، پہلے زمانے میں تو ہر شہر میں یتیم ہوتے تھے جن کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے، ان کے اپنے خاندان والے بھلا دیتے ہیں. حسین کی سکینہ خیال کرتی. اور اس کا تعلق اس واقعے سے بھی کہ بازار کوفہ میں جب ایک مومنہ ام حبیبہ نے پانی پلاتے ہوئے سکینہ سے کہا تھا کہ بیٹی تو بہت پیاسی ہے، پانی پی، اس کے بعد میرے حق میں 2 دعائیں کرنا کیونکہ خدا تم جیسے یتیموں اور قیدیوں کی دعا بہت جلد قبول کرتا. سکینہ نے پانی پینے سے انکار کر دیا. پہلے دعائیں بتا، پہلے تیرے حق میں دعا دی جائے گی پھر پانی پیا جائے گا. یہ مشکل کشا علی کی وہ ساری خاصیتیں ہیں جو اس کی مشکل کشا پوتی سکینہ میں آئی. میں نے اس لیے کہا کہ آج بھی سکینہ کا واسطہ اور وسیلہ دے کے بارگاہ الہی میں دعا کریں، آپ کی دعا کتنے جلد قبول ہوتی. یہ قید خانے میں سکینہ کا اس حالت قید میں اور بھوک اور پیاس میں، یہ وہ طریقہ جو دادا علی نے شہر مدینہ کے بازاروں میں دکھایا اور دادی فاطمہ نے 3 دن کی روٹیاں یتیم و اسیر و مسکین کو دے کے بتائی. دادا اور دادی کی خاصیتیں جس بچی میں جمع ہوئی اس کی کیا فضیلت ہوگی. اور یتیموں کی مدد کے بعد سکینہ کا ایک ہی کام ہے، رونا اور رونا اور رونا. مگر یہ رونا اسلام کے بہت کام آیا، حسین کے مشن کے بہت کام آیا. یہ بات میں کل بتاؤں گا اس لیے کہ اب وقت نہیں بھی رہا. اور یہ ہے کہ اگر اتنا ٹکڑا آج رہ بھی جائے تو جو صرف آج آئے ہیں ان کو کوئی کمی کا احساس نہیں ہوگا. لیکن یہ رونا کتنا کام آیا حسین کے مشن کے لیے. خالی رونا، کچھ نہیں کرو، خالی رو، یہ انشاءاللہ کل آئے گا. لیکن کبھی کبھار روتے روتے بچی ایک سوال کرتی. کس سے سوال کرتی ہے؟ اپنے بڑے بھائی سے. بڑا بھائی کون ہے؟ کوئی عام انسان نہیں ہے، باب مدینۃ العلم کا، باب مدینۃ العلم وارث ہے. خطیب منبر سلونی کا، خطیب منبر سلونی بیٹا ہے. دادا نے اگر کہا سلونی، سجاد کا بھی وہی طریقہ ہے. 2 سوال کائنات کا پوچھو، یہ امام وقت ہے. کائنات کے بڑے سے بڑے سوال کا جواب دے سکتا. چھوٹی بہن کے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب سجاد کے پاس نہیں. وہ کون سی منزل ہے کہ جہاں امامت جواب نہیں دے پا رہی ہے. وہ جو ابھی میری مجلس سے پہلے آخری مرثیہ پڑھا جا رہا تھا اس میں ایک اشارہ تھا، اس میں پوری بات نہیں تھی. اور وہ یہ کہ روزانہ شام کے وقت پورا دن روتی، آدھی رات تک روتی، اور شام کے وقت جب یتیموں کی مدد کر لیتی ہے تو بھیا سجاد کے ساتھ
قید خانے میں بیٹھ جاتی ہے. قید خانہ کون سا؟ خدا آپ کے گھروں کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کے سر پہ چھت کا سایہ رہے، آپ کی یہ قابل احترام خواتین کے پردے اور عزتیں محفوظ رہیں. قید خانہ وہ ہے جہاں کوئی چھت نہیں. کبھی آپ سمر گزاریے ڈیمسکس میں جو جلتا سورج کھال جلاتا، اور کبھی ونٹر گزاریے جو رات کو برف پڑتی ہے وہاں پہ اسنو. زینب کبریٰ اسی بغیر چھت کے قید خانے میں گرمیوں کی جلانے والی سورج کے نیچے اور سردیوں میں یہ برف کے درمیان اپنی اولاد کو لے کے بیٹھی ہے. کمبل و لحاف و بلینکٹ تو چھوڑیے، بہت زیادہ سردی لگتی ہے کبھی اور ہمارے پاس کوئی چیز نہ ہو تو ہم کرتے پہ کرتا پہن لیتے ہیں. مثلا زینب کے پاس تو اپنے بچوں کے لیے لباس بھی نہیں ہے، ورنہ سکینہ کو جب دفن کیا جاتا تو جلے ہوئے کرتے میں دفن نہ کیا جاتا. اب یہ سارے مسائل برداشت کر کے وہ بچی ایک دن اپنے بھیا سجاد سے صرف ایک سوال کرتی ہے. شام کا وقت ہے، رات ہونے والی ہے، پرندے جو ہیں وہ دن بھر دانا دھن کے تلاش کے بعد اپنے گھونسلوں کی جانب جا رہے ہیں. پوچھا بھیا سجاد یہ سارے پرندے کہاں جا رہے ہیں، اتنے سارے ایک ساتھ؟ کہا بہن سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں کی جانب جا رہے ہیں. باب مدینۃ العلم کے وارث امام وقت سے ایک سوال چھوٹی بچی کرتی تو بھیا وہ وقت کب آئے گا کہ ہم بھی اپنے گھر کی جانب جائیں گے؟ مولا کائنات کے ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں، ننھی بہن کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے. کیسے کہیں کہ سکینہ ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر جائے گا، تیرے مقدر میں گھر جانا نہیں ہے، تجھے تو اسی قید خانے میں دفن ہونا. اور اب سکینہ کا طریقہ پورا دن روئے گی اور آدھی رات تک روئے گی. آدھی رات کے بعد رونا بند ہوتا، اس کی بھی ایک مسئلہ ہے، وہ یہ باتیں کل آ جائیں گی. اچھا وہاں یہ ہے کہ قید خانہ یزید کے محل کے اتنا قریب ہے کہ دن بھر تو وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوتا ہے، جب رات کو گھر آتا تو بچی کے رونے کی آواز، بڑے سے بڑے پتھر دل کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وہ یزید کے کمرے تک آتی. وہ اپنے بستر پہ لیٹ بھی گیا سونے کے لیے، نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا رہتا ہے جب تک رونے کی آواز آ رہی. آدھی رات کو جب سکینہ کو زینب سلا دیتی، بیٹی اب لیٹ جا آرام کر تھوڑی دیر، تب یزید کو بھی نیند آتی ہے، آواز بند ہوئی نا. پھر وہ رات آ گئی جس کی وجہ سے آج ہم شہادت سکینہ کا دن منا رہے ہیں کہ سکینہ پورا دن روئی، پوری آدھی رات تک روئی. آدھی رات کا وقت آیا، سکینہ نے ماتم بند کیا، زینب نے سکینہ کو لٹا دی. جب سکینہ لیٹ جاتی ہے البتہ روز ایک شکوہ ضرور کرتی ہے، پھوپھی اماں اتنی سخت زمین پہ مجھے نیند نہیں آ رہی، کیونکہ بابا کے نرم سینے پہ سوئی ہے ساری زندگی. بہرحال زینب سلا دیتی ہیں. جب سکینہ زمین کو بستر بنا کے لیٹ جاتی تب ساری بیویاں سوتی. جب تک سکینہ جاگ رہی ہے کوئی بیوی بھی نہیں سوئی. اب ایک ایک کر کے ساری بیویاں، لیلا، فروا، ربا، فضہ، کبریٰ، جتنی بیویاں سب لیٹ گئی. زینب بھی لیٹ گئی، آنکھ لگ گئی، یزید کی بھی آنکھ لگی. ایک دم سوتے سوتے سکینہ چونک کے اٹھ گئی اور ایک بار دوبارہ آج ماتم شروع کر دیا آدھی رات کے بعد. بھائی ادھر سکینہ ماتم شروع کیا، زینب کی تو پوری نیند سکینہ پہ ڈیپینڈ ہے، زینب کی بھی آنکھ کھل گئی. سکینہ بیٹی اس وقت دوبارہ ماتم؟ کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے میرا بابا کہاں چلا گیا؟ زینب نے کہا سکینہ بیٹی دن بھر تو یہ سوال کرتی ہے، اب تجھے جواب دیتے ہیں، تجھے پتا ہے تیرا بابا تو کربلا میں رہ گیا. کہا پھوپھی اماں میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، ابھی میں لیٹی تھی اور آنکھ لگی تھی، میں نے خواب میں دیکھا میرا بابا آیا اور اکیلا نہیں آیا، میری دادی فاطمہ زہرا کو لے کے آیا. بابا کو دیکھتے ہی میں نے فریاد کی، بابا آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. بابا نے کہا سکینہ بیٹی ہم تو تمہیں لینے آئے اور دیکھ تیری دادی بھی تجھے لینے آئی. اور آنکھ کھل گئی سکینہ کی. کہا پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا، میرا بابا کہاں چلا گئے؟ بھئی زینب کے لیے اتنا جملہ.
حسین کا کہنا سکینہ میں تجھے لینے آیا ہوں. زینب سمجھ گئی, جلدی سے آواز دی, اے کلثوم, اے رقیہ, اے رباب, اے فروا, اے لیلا, ذرا نیند سے بیدار ہو جاؤ, سنو تو میری بچی کیا کہہ رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے میری سکینہ مجھے چھوڑ کے جانے والی ہے. ساری بیویاں اٹھ گئیں. سکینہ کا خواب سنا, ایک مرتبہ سب نے ماتم شروع کیا. یہ آواز تو یزید کے محل کی دیواروں سے ٹکرائی. یزید جو ابھی لیٹا تھا گھبرا کے اٹھ گئے, اور ایک مرتبہ غصے کے عالم میں کہنے لگا کہ آج مجھے باقی رات کو بھی نیند نہیں ملے گی, یہ بچی کیوں رو رہی, جاؤ اور جا کر بچی کو خاموش کرو. غلاموں نے ہاتھ جوڑ لیے, کہا کہ اے حاکم, جو حکم کہو گے عمل کریں گے, اس پہ کیسے عمل کریں, جاؤ خاموش کرو. کیسے خاموش کرائیں؟ کہا کہ اگر خاموش کرانے کے لیے سختی کریں, تماچے لگائیں, کوڑے ماریں, وہ تو اور زیادہ فریاد کرتی ہے, چچا عباس ذرا آ کے مجھے ان ظالموں سے بچا لو, یہ مجھے کوڑے مار رہے, یہ مجھے تماچے مار رہے. کیسے خاموش کرائیں؟ اب یزید سر پکڑ کے کہتا ہے تو کیا آج پوری رات میں جاگوں گا. ایک کنیز, وہی جو عورت کی بات ہے نا, عورت کا دل نرم ہے, وہ سمجھ جاتی. ایک کنیز آگے بڑھی, کہا کہ اے یزید, ایک طریقہ میرے ذہن میں, بچی بار بار کہہ رہی ہے میرا بابا, میرا بابا, میرا بابا. اس کے باپ کا کٹا سر تیرے خزانے میں ہے نا, یہ سر بھجوا دے, شاید اس کو دیکھ کے بچی خاموش ہو جائے. چنانچہ یزید نے حکم دیا, اور وہاں پہ زندان شام میں خدا آپ کو بار بار قید خانے میں لے جائے. ایک مرتبہ بچی ماتم کر رہی ہے, روتے روتے سکینہ کھڑی ہو گئی اور دروازے کی جانب جانے لگی. زینب نے جلدی سے روکا, سکینہ بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ پھوپھی اماں, دروازے سے مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے, بابا کی خوشبو آ رہی ہے. اور قید خانے کا دروازہ کھولا. کچھ کنیزیں ایک تشت لے کے آئیں جس پہ کپڑا پڑا. زینب کے سامنے یہ تشت رکھا اور کہا, شہزادی بنت رسول, حاکم نے یہ تشت بھجوایا. زینب حیران ہو گئی, یہ تشت آدھی رات کو کیوں؟ ایک مرتبہ کپڑا ہٹایا, ہائے, زینب کی نگاہ کے سامنے حسین کا کٹا سر نظر آ رہا ہے. جیسے ہی کٹے سر پہ نگاہ پڑی, ساری بیویاں اپنی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں. سب نے اس کا تشت کا رخ کیا اور ایک بار اشارہ کر کے زیارت پڑھنے لگی. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. زینب آگے بڑھی, تشت سے کٹے سر کو نکالا, سکینہ کے جلے ہوئے کرتے کے دامن میں یہ سر رکھا. سکینہ جھکی, باپ کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے, اور مورخین نے لکھا کہ آج منظر بدل گیا. ہمیشہ حسین جھک کے سکینہ کا بوسہ لیتے تھے, آج سکینہ جھک کے بابا کا بوسہ لے رہی. بابا ذرا دیکھ میرے رخسار زخمی ہیں, بابا ذرا دیکھ میرے بدن پہ کوڑے ہیں. ایک مرتبہ رکی, کہا بابا میں اپنی بات کر رہی, تو مجھ سے زیادہ زخمی نظر آ رہا. تیرے ہونٹ زخمی, تیرے دانت زخمی, تیرا گلا کٹا ہوا, تیری داڑھی خون سے بھری ہوئی. بابا تو مجھ سے زیادہ زخمی ہے. اور ایک بار زینب, سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی, آواز آنا بند ہو گئی. زینب گھبرا گئی, آواز دی, سجاد بیٹا ذرا دیکھو میری سکینہ کیوں خاموش ہوئی ہے. میرا مظلوم آقا آگے بڑھا, خدا کسی جوان بھائی کو چھوٹی بہن کی حالت نہ دکھائے. آگے بڑھا, بہن کے ہاتھ کو تھاما اور پلٹ کے کہا, پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون, میری بہن سکینہ مجھے چھوڑ کے بابا کے پاس چلی گئی. غسالہ بلائی گئی, غسل خانے میں گئی اور چیخیں مارتی بھی آ گئی. اے بیویو, تم نے اس بچی پہ کتنا ظلم کیا ہے. سر سے پیر تک سارا بدن نیزوں اور تیروں سے زخمی ہے, کوڑوں کے زخم ہیں. اور پھر آخر غسل تو دے دیا, کفن پہنانے کے لیے کفن نہ تھا. شام غریبہ جس بچے کا کرتا جلا ہے, شام غریبہ اسی جلے ہوئے کرتے میں سکینہ کو غسل دے کے سجاد ہاتھوں میں لے کے آگے بڑھا اور قبر کے قریب گیا. میرا دل کہتا ہے ادھر سجاد نے سکینہ کو قبر میں اتارنا چاہا ہوگا, ادھر فاطمہ زہرا کی آواز آئی ہوگی, سجاد بیٹا یہ میری بچی سے لینے میں آئی ہوں, سکینہ کو میرے حوالے کر دے. ہائے میری سکینہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. وا سجادہ وا سکینہ, پروردگارہ حسین کی اس مظلومہ یتیمہ
سکینہ کا واسطہ جو مومنین اور مومنات شہزادی کی وفات کی مجلس میں شرکت کے لیے آئے ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو بے حق سکینہ ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ خداوندہ سکینہ کا واسطہ، سکینہ کی دادی فاطمہ کا واسطہ، سکینہ کی پھوپھی زینب کبریٰ کا واسطہ، صاحبان ایمان جو آج کی مجلس میں ہیں، مومنین اور مومنات، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ خداوندہ ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ جس مقصد کے لیے سکینہ نے قربانی دی ہے اس کی خاطر ہمیں دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور مصائب و مظالم ایسے کہ پتھر بھی ہو تو پگھل کے پانی بن جائے، ان کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔